ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ تھوڑا سا ریکیپ کر لیں گے ہم آیتوں کا، تو آج کی آیتیں ہم کو اور اچھی طریقے سے جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ اب اگر تھوڑا سا جو ہے، اگر آپ کو پچھلی مرتبہ کا سبق یاد ہے تو ہم نے جہنمیوں کے بارے میں بات پڑھی تھی، اور جہنمیوں کے جو حالات ہوں گے جہنم میں اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، یاد ہے سب کو؟ ہم نے جہنمیوں کی حالات بھی ڈسکس کیا تھا کہ جہنم میں اتنے زیادہ شدید پین میں ہوں گے، اور جہنم ایک ایسی جگہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، کوئی اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کر پائے گا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، کوئی اس میں جو ہے مر بھی نہیں سکتا اور کوئی اس میں جی بھی نہیں سکتا، بیکاز فیصلہ ہو چکا ہے، اور موت کو بھی موت دی جا چکی ہے۔ اب جو جہاں پر ہے وہ ہمیشہ وہاں پر رہے گا، ہم فیہا خالدون۔ اب اتنی شدید پین میں ہوں گے، جل رہے ہوں گے، تو obviously وہ کیا کریں گے؟ مدد مانگیں گے۔ اور مدد کس سے مانگیں گے؟ مدد کس سے مانگیں گے؟ یس، داروغائے جہنم، مالک سے۔ وہاں کے درمان کو پکاریں گے اور کہیں گے، مالک تیرے رب کو بول، یخفف، یعنی ہلکا کر دے ہم سے عذاب، ہلکا کر دے ایک دن کے لیے۔ ایسا نہیں کہا دینا، بس ہلکا کر دے۔ تو مالک کیا کہے گا؟ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں آیا تھا، مگر ہم نے اس کی بات پہ کام نہیں کیا۔ تو پھر مالک کیا کہے گا؟ تم ہی دعا کرو یہاں سے، تم ہی دعا کرو یہاں سے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں کس کی بھی دعا جو ہے وہ سنی نہیں جائے گی۔ جہنمی جب دعا کریں گے تو ان کی دعا جو ہے وہ وہیں اندر گم ہو کے رہ جائیں گی۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، اسی لیے دیکھیے آج کی کلاس کا پوسٹر کہ دعا عبادت بھی ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، جتنی چاہے دعا مانگ لیں، وہاں کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، انفیکٹ رد کر دی جائے گی، ریجیکٹ کر دی جائے گی، اپیل ریجیکٹڈ۔ پھر مالک کو کیا کہیں گے؟ اے مالک تیرے رب کو بول ہمارا فیصلہ ہی چکا دے۔ یعنی عذاب اگر ہم کم نہیں کر رہے ہیں، ہلکا نہیں کر رہے، تو موت ہی دے دے۔ لیکن موت تو ہے ہی نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں کوئی جی سکتا ہے، نہ وہاں کوئی موت، ختم، چت کمرے مینڈے کی شکل میں موت کو موت دے دی گئی۔ اب جو جہاں ہے وہ وہاں ہے۔ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ تو یہ حال ہوگا جہنمیوں کا جہنم میں۔ اب جب ہم یہ ساری چیزیں سنتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ کیسا اپنا بچاؤ کرے؟ آتا ہے یا نہیں؟ کیسے اپنا بچاؤ کرے جب ہم یہ ساری چیزیں جو ہے سنتے ہیں؟ تو یہاں پر امیڈیٹلی اگر آپ دیکھیں، پچھلی مرتبہ ہم نے آیت نمبر 53 دیکھی تھی کہ جہاں پر جہنم کی بات ہوئی تھی، اس کے بعد میں امیڈیٹلی بات آ گئی تھی خطاب کی۔ آیت نمبر 53 میں اس کی کوئی کنیکشن ہی ہوگا نا، یعنی جہنم کی آیتیں چل رہی ہے، مدد کی اپیل کی جا رہی ہے، جہنمی کی رد کی جا رہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں ہم تھوڑی آج ان کی مدد کریں گے، ہم تو ہمارے رسولوں کی اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی مدد کریں گے، ان کی مدد کریں گے ہم۔ آج ان کی کوئی معذرت بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے، ان کی کوئی ایکسکیوز بھی ایکسیپٹڈ نہ ہوگی۔ اب ہم کو خیال آتا ہے کیسے بچیں، جہنم سے کیسے بچیں؟ تو امیڈیٹلی آیت نمبر 53 میں بات آ گئی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ کوئی کنیکشن سمجھ میں آیا؟ اللہ نے جواب دے دیا ہے، کیونکہ جب ہم دوزخ والی آیت سنتے ہیں تو صحیح بتاؤں تو دیکھیے قرآن پڑھنے کے یہ ادب اور آداب ہے کہ جب آپ جنت والی آیت کو سنیں تو کہیں اللہم جعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے اور خوش ہو جاؤ۔ اور جب ہم جہنم کی آیت سنیں تو کہیں اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہم حافظنا، اللہ ہمارا بچاؤ کرو، نہیں جانا وہاں۔ اب بچاؤ کرو کہہ تو رہے ہو، مگر کوشش بھی تو تم کو اپنے بچاؤ کی خود کرنی پڑے گی نا۔ دیکھیے اللہ بھی اسی کی مدد کرتے ہیں جو اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں، اللہ بھی انہی کو بچائیں گے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں بچایا کیسے جائے؟ اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ دیکھو بنی اسرائیل کو ہم نے ہدایت دی تھی اور ان کو وارث بنا دیا تھا، کس کا؟ کتاب کا۔ تو یہاں ہمارے لیے ہنٹ ہے
یہ صرف بات بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہو رہی ہے، وہ آیت میں کہ کتاب دی گئی تھی، یہ امت مسلمہ کو بھی ایک کتاب دی گئی اور وہ ہے قرآن، کہ اس سے ہدایت لو، اس سے رہنمائی، یہ تمہاری زندگی اور تمہاری آخرت دونوں سنوار دے گی. سو ریسائٹ دا قرآن. اور اتنا ہی نہیں، کیا کرو، سمجھ کے پڑھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور جو ہے وہ غور و فکر کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو، تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہے. تو یعنی ہم کو یہاں پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جہنم سے اور مصیبتوں سے کیسے بچا جائے. ہولڈ دا بک. Somebody said here, Tabinda said, I think, hold the book. But is that, Tabinda, we only have to hold the book? Literally اس کا معنی نہیں لینا ہے hold the book کہ ہم پکڑ کے رکھیں، دیکھو ہم نے hold the book کیا ہوا tightly. It means hold the book tightly firmly کا مطلب ہے کہ بھائی اس پر عمل کرو، تمہاری زندگی اس کتاب کے مطابق بسر کرو، تو تم کو گائیڈنس مل جائے گی، تم کو صراط مستقیم ملے گا، اس صراط مستقیم پر چل کے تم کو جنت کا راستہ مل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کتاب میں کیا ہے جو 54 نمبر کی آیت میں ہم نے پڑھے تھے، ہدی و ذکر لأولی الالباب. اس میں ہدایت ہے، نصیحت ہے، ایڈوائز ہے، لیکن کس کے لیے؟ کنڈیشن ہے. کس کے لیے؟ سب کے لیے تھوڑی ہے، عقل مندوں کے لیے. سو قرآن پڑھنے والے دراصل کون ہے؟ عقل مند. تو خوش ہو جاؤ، ہمارے لیے اس میں گڈ نیوز ہے. اور وہ گڈ نیوز کیا ہے؟ ہم لوگ ماشاءاللہ ہم لوگ عقل مند لوگ ہیں، ماشاءاللہ ہم لوگ عقل مند لوگ ہیں، ہے نا. کتنے بے وقوف ایسے ہیں جو ہم کو بے وقوف سمجھتے ہیں، لیکن قرآن نے ان کو پروف کر دیا بھائی تم بے وقوف ہو. جو قرآن پڑھتے، سمجھتے، اس پر ایکٹ کرتے ہیں، اس پر اس کے اکارڈنگلی عمل کرتے ہیں، وہ لوگ کس میں سے ہیں؟ لاولی الالباب. اللہ کہتے ان کو ارے یہ تو عقل مند لوگ ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد وہی آپ پر اتر رہی ہے، اور آپ یہ ساری باتیں اپنی قوم اہل مکہ کو بتا رہے ہیں، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایمان لائے تھے ان کو کیا سمجھ رہے تھے؟ فولش. استغفر اللہ. کہ یہ دیکھو یہ کتاب پکڑ کے بیٹھے ہیں اور بالکل بات ماننے کو تیار نہیں، بالکل بات ماننے کو تیار نہیں، بالکل کتاب کو فالو کرنے کو تیار نہیں. اب ایسے میں ایک پروفٹ جو لوگوں کو سمجھا رہا ہے مگر لوگ اس کی بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پروفٹ کا دل تنگ ہوتا، درد ہوتا اس کو، ہے نا، کہ میں حق بتا رہا ہوں لوگ میری بات نہیں مانتے، مایوسی آتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہاں پر تسلی دی ہے کہ آیت نمبر 55 میں فَاصْبِرْ یہ کہا، پھر صبر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہ نہیں مانتے اہل مکہ تمہاری بات، قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تم کو ایز اے پروفٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اوکے فَاصْبِرْ کرو، بس صبر کیجئے. اِنَّ بے شک وعد اللہ، وعدہ اللہ کا حقٌ سچا ہے، وعدہ اللہ کا سچا ہے، تم ہی غالب آؤ گے. ابھی حالات خراب نظر آ رہے ہیں مگر غالب تم ہی آؤ گے، جیتو گے تم ہی، یہ مشن دین کا کمپلیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اب اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے کیا کرو؟ دیکھیے جب پریشانیاں زیادہ ہوتی ہے، مصیبت پریشانیاں ہوتی ہے، تو اس آیت میں سلوشن بتایا گیا کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو. یعنی صبر کہاں سے ملے گا اور تم کو جیت کہاں سے ملے گی؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، ایک یہ کرنا پڑے گا، استغفار کرنا پڑے گا اپنی کوتاہیوں کے لیے. نبی کے لیے یا ذنب گناہ نہیں ہے، کوتاہیاں، یا اعلیٰ درجے سے کم کام ان کے لیے، نبیوں کے لیے جو ہے وہ کوتاہی سمجھی جاتی ہے. تو اگر تم سے یہ ہو گیا تو کیا کرے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنی کوتاہی کے لیے معافی مانگے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے نا، یعنی آپ کو بھی یہی کرنا ہے، بخشش مانگنی ہے، اور مانگنا مانے دعا کرنا ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا کرنے کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور بخشش مانگیے، یعنی دعا مانگیے. نبی کو بھی کہا جا رہا ہے آپ بھی مانگے، حالانکہ آپ انسنٹ تھے تو آپ کوتاہیوں کے لیے مانگے. کہ آپ نے اگر جو ہے کہ اعلیٰ درجے سے کم کام
یعنی کیا ہے تو کوتاہی شمار ہوتی ہے نا پیغمبروں کے لیے, تو آپ بھی کیا کریں, واستغفر, آپ بھی جو ہے بخشش مانگے, دعا کیجیے اللہ سے. اور کیا کیجیے, وہ سب بھی دوسرا کام, اور کیا کیجیے, اور تسبیح بیان کیجیے, بحمدی, ساتھ تعریف کے, ربی کا, آپ کے رب کی کا, بالعشی والابکار, اور شام اور صبح, یہ ٹائم پہ آپ کو جو ہے کرنا ہے کام, یہ کام کیجیے. تو اس سے کیا ہو جائے گا, اس سے آپ کو ہمت اور طاقت ملے گی مصیبت کو فیس کرنے کے لیے. تو یہاں پر کتنی اہم بات بتا دی گئی ہے, صبح شام کی تسبیح اور استغفار. اور اگر آپ دیکھیں صبح شام کی تسبیح اور اذکار میں استغفار ہوتے ہیں 100 بار. جو لوگ صبح شام جو ہے وہ اذکار پڑھتے ہیں ان کو ابھی تک تو پورا سب کچھ یاد ہو گیا ہوگا. کیا ٹوٹل 24 چیزیں ہوتی ہے صبح شام کے اذکار میں, 24. یعنی اگر آپ برابر یا کنستعین ملتی ہے یا جو بھی مسنون دعائیں یا جہاں سے بھی آپ جو ہے صبح شام کے اذکار کرتے ہیں, تو ٹوٹل 24 چیزیں پڑھنے کی, کوئی اگر اس کو پڑھنا چاہے تو مجھے لگتا ہے 25 یا 20 to 25 منٹس لگتے ہیں, 25 منٹس لگتے ہیں صبح شام کے اذکار. اگر کوئی پراپرلی, وہ جتنی مرتبہ ہے نا, کچھ اذکار میں چیزیں ہیں جو ہم کو 1 مرتبہ پڑھنی ہے, کچھ اذکار میں چیزیں ہیں جو ہم کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے, اور کچھ چیز ہے جو 4 مرتبہ پڑھنی ہے, کچھ چیزیں ہیں جو 7 مرتبہ پڑھنی ہے, کچھ چیزیں جو ہے وہ 100 کر کے پڑھنی ہے, کچھ 10 ہے. یس, کیا درود شریف جو ہے ہم کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. حسبی اللہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں, ورب العرش عظیم جو ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. ایسی چند چیزیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. انشاءاللہ وقت آئے گا, ہمیشہ کہتی ہوں صبح شام کے اذکار آپ کے ساتھ کرواؤں گی, پر کیا کریں تھوڑا سا جو ہے کہ مصروفیت ہو رہی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ورنہ بہت دن سے میری بڑی تمنا ہے, اللہ اس کو پورا کر دے. میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ صبح شام کے اذکار کرانا چاہتی ہوں آپ کو, اور بہت اہم ہے. صبح شام کے جو اذکار کرتا ہے نا, تو اللہ کے پاس ایک لسٹ ہے, ذاکرین اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر کرنے والے, تو ہمارا نام ان لسٹ میں شامل ہو جائے گا. سوچے جو صرف صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ جو اتنا کرتے ہیں تو وہ اپنا نام وہ لسٹ میں درج کروا لو. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے صحت عافیت, میرے فیملی ممبرز جو ہے وہ اچھے رہیں, اور میرے لیے آسانی ہو. تو آپ کے لیے جو میں یہ اتنا اہم ٹاپک کئی عرصے سے سوچ رہی ہوں, مگر پتہ نہیں وقت ہی نہیں مل پاتا کہ میں یہ ٹاپک آپ کے ساتھ میں لے سکوں. تو آپ سوچے, آپ ذرا تھوڑا دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری استاذہ کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ مصروفیت ہو جائے, تھوڑا سا فری وقت ہو, تاکہ میں ایک نیا ٹاپک آپ کے لیے سٹارٹ کروں. اور بڑی تمنا ہے کہ سیٹرڈے کلاس میں جو ہے کہ یہ سیپریٹلی ایک ٹاپک میں لوں, اور ہر سیٹرڈے جو ہے آپ کو کرواؤں اور ڈیٹیل میں کرواؤں. اور جو میں نے ابھی یہاں پر 24 آپ کو بولا ہے نا, یہ ساری چیزیں مسنون ہیں, ٹوٹل 24 اذکار, یہ سارے مسنون ہیں کہ کم سے کم انسان صبح شام کے اذکار میں ان کو پڑھ لے, ان کو پڑھ لے. تو آپ دیکھیں حفاظت بھی ہو جاتی ہے. سوچو نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی یہ کرو. تو کیا ہم کو کتنی ضرورت ہے؟ ہم کو نہیں ضرورت ہے, اللہ کے رسول تو انیسنٹ ہے, تو ہم کو کس قدر ضرورت ہے. ہم کو اللہ کے پروٹیکشن میں ہم آ جائیں گے, اللہ کے حفظ و امان میں آ جائیں گے, جو ہے صبح شام کے اذکار پڑھے گا. بہت پلیز یہ ہم کو پڑھنا ہی ہے. ان کے پیچھے جو اذکار ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ, جب میں وہ روایتیں آپ کے سامنے کھولوں گی تو ہم خود سوچیں گے اللہ یہ کتنا ضروری ہے, اور ہم کیا چیز کو مس کر رہے تھے, ہم کیا چیز کو مس کر رہے تھے, ہے نا. یس, کچھ لوگ تو برابر پابندی کے ساتھ میں صبح شام کے اذکار کرتے ہیں, لیکن جو میری سسٹر ابھی تک کے جو ہے جو صبح شام کے اذکار پراپرلی جو ہے ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ہیں, تو I'm trying to motivate them, encourage them کہ ان کی زندگی میں کتنی امپورٹنٹ چیز کو وہ مس کر رہے ہیں. بہت اہم چیز ہے یہ جس کو ہم مس کر رہے ہیں. سوچو نا آپ, کہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ بھائی اگر آپ ایک فلا چیز جو ہے کر لو, تو آپ جو ہے کہ ایک امپورٹنٹ لسٹ ہے جس میں آپ کا نام درج کر دیا جائے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم کوئی گورنمنٹ کا کوئی اسکیم ہو یا ہم کوئی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, تو اگر ہم کو پتا چلے کہ بھائی ہم اتنا کر لیں, تو یعنی وہ ہم اس لسٹ میں ہمارا نام یعنی ایلیجبل ہو جائیں گے کہ وہ ہمارا نام جو ہے اس میں آ جائے.
سوچو اللہ کے پاس ایک لسٹ ہے جو ذکر کرنے والوں کی ہے، ان میں آپ شامل ہو جائیں، ان میں آپ شامل ہو جائیں. تو یہ ہو گئے آپ کے اذکار کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی اکثر آئی ول سلیکٹ یو اونلی فار دیٹ، ڈونٹ وری. الحمدللہ میں آپ کو ہی سلیکٹ کروں گی. جب میں پاور پوائنٹ بناؤں گی تو اکثر باجی آپ کو ہی سلیکٹ کروں گی فار میکنگ دا اذکار کی جو بھی پی پی ٹی ہوگی، اور اس کے اندر ہم کو بہت سارے ریفرنسز بھی جو ہے وہ شامل کرنے پڑیں گے، تو وہ انشاءاللہ میں آپ سے ہی بنواؤں گی. اوکے، تو آپ بنائیے گا پلیز. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جو ہے کہ دعا مانگنے کو کہا جا رہا ہے، تو ہم کو کس قدر مانگنی؟ تو آپ کو تھوڑا سا کانٹیکٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ آج میں دعاؤں کے بارے میں ہی بات کرنے والی ہوں. تو سوچو اللہ کے رسول کو جب کہا جا رہا ہے تو ہم کو کس قدر کرنے کی ضرورت ہے. تو پچھلی مرتبہ ہم نے یہ کام جو ہے وہ اتنی آیتیں کی تھی. آج آیت نمبر 56 سے سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 56 میں اب یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اہل مکہ مانتے نہیں ہیں، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا. آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میرے طرف وحی آتی ہے، جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، اور یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کے احکام ہے. اس وحی میں تو ہم سب کے لیے جو ہے فائدے کی چیز ہے، دنیا اور آخرت کے لیے. تو اہل مکہ کا رویہ کیا تھا اس پر؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کے بارے میں بات کی، قرآن سنانا سٹارٹ کیا، تو اہل مکہ کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا؟ یس، اکسا باجی کہتی ہے مذاق اڑایا. بالکل صحیح، مذاق اڑایا. ایک تو مذاق اڑایا، اور دوسرا جھگڑا. جھگڑا یعنی کرٹیسائز کرنا اور جھگڑا کرنا. جھگڑا کرنا سٹارٹ کر دیا، مخالفت کرنا سٹارٹ کیا. تو وہی آیت نمبر 56 میں ہے کہ ان الذین، اب جو لوگ ایسی اللہ کی آیتوں میں مخالفت کرتے ہیں، تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ جیسے قرآن کی آیتیں بھی آج ہم پڑھتے ہیں تو آپ دیکھو لوگ اس میں بحث و مباحثے کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ قرآن جس میں جو ہے کہ ایک مرد کو 4 نکاح کرنے کو الاؤ کیا گیا ہے، اور ایک عورت ایک ہی شوہر کے ساتھ میں رہے، اور اس پہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اور اینٹی اسلامک پیپل تو بہت باتیں کرتے رہتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ اینٹی اسلام جو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ اس کو بہت نام رکھتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی قرآن کی آیتیں نکالتے اور اس پر جو ہے وہ تبصرہ کرتے رہتے ہیں، کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. تو دراصل ایکچولی وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی آیتوں میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے، جھگڑ رہے، لڑے جھگڑے. اس طریقے پر کفار مکہ کیا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پیش کرتے، ان کے سامنے ان کو سناتے، تو وہ سمعنا و اطعنا کرنے کہنے کی بجائے کیا کرتے؟ جھگڑنا اور لڑنا سٹارٹ. جیسے آپ کو یاد ہوگا ایک آیت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زقوم کے درخت کے بارے میں بات بتائی تھی کہ جو ہے جہنم کی تہہ سے نکلے گا زقوم کا درخت. تو کون تھا وہ شخص جس نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ لاؤ ہمارے لیے کھجور اور مکھن. کون تھا؟ کسی کو نام ہے وہ شخص جس نے مذاق اڑایا تھا؟ وہ تھا ابو جہل. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زقوم کے درخت کی بات کی کہ بھائی یہ ہوگا کس کا؟ جہنمیوں کا کھانا. تو ابو جہل نے کہا ہمارے لیے مکھن اور کھجور لاؤ. یعنی وہ ہنسنے لگے کہ کیا جہنم کی تہہ میں سے بھی جو ہے کوئی درخت نکل سکتا ہے؟ کیوں نہیں نکل سکتا ہے؟ کیسے شک ہو سکتا ہے؟ آپ میں سے کسی کو شک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں سے درخت نہیں نکال سکتے؟ ہاں، کیونکہ ہم کو صرف ہم کو یہی دیکھا ہے نا ہم نے دنیا میں کہ ہری بھری جگہ سے جو ہے یا پانی والی جگہ سے جو ہے درخت نکل سکتا ہے ہرا بھرا. تو ہم بالکل بھی نہیں سوچ سکتے کہ بھائی جہنم کی تہہ میں سے بھی کوئی درخت نکلے گا، جبکہ آج سائنس نے ڈسکور کر دیا ہے. کیونکہ ہم کو کیا لگتا ہے کہ جو ہے آگ سے مائکرو آرگینزمز یا جو بھی ہے کیسے نکل سکتے ہیں، یعنی لیونگ تھنگز کانٹ اسٹے ان دا فائر. میں یہ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ آگ میں کیسے لیونگ تھنگز رہ سکتے ہیں. یس اکثر ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ چاہے تو ہری بھری یعنی فرٹائل لینڈ سے درخت نکال دے ہرا بھرا، اور اگر وہ چاہے تو آگ میں سے درخت نکال دے. بس جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو وہ کہتا ہے کن فیکن، تو وہ ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جہنم کی تہہ میں سے جو ہے زقوم کا درخت نکلے گا جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا، تو یس نکلے گا. اس میں ابو جہل نے مذاق اڑایا تھا، تو یہ مذاق اڑانا ہو گیا. اور کچھ لوگ جو ہے لڑنے لگے اللہ کی آیتوں پر، بحث کرنے لگے.
یہ ایکسپلینیشن آپ کو میں ایگزامپل دے رہی ہوں کہ کیسے جو ہے کفار مکہ مذاق اڑاتے اور لڑتے اللہ کی آیتوں. تو اسی کو دیکھ لیتے ہیں. چلیے ورڈ ٹو ورڈ. ان الذین، بے شک، الذین وہ لوگ جو، یعنی اہل مکہ یہاں پر ایڈریس کیے گئے، لیکن پھر دنیا میں جو بھی دوسرے لوگ اہل مکہ کی طرح حرکت کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یجادلون، وہ جو جھگڑا کرتے ہیں، بحث و مباحثے کرتے ہیں، فی آیاتی، آیتوں میں، اللہ ہی، اللہ کے، وہ بھی کیسے پتہ ہے؟ بغیری، نا حق، سلطانن، کسی دلیل کے، آتاہم، جو آئی ہو ان کے پاس، یعنی بغیر دلیل، بغیر نالج اللہ کی آیتوں میں حجت کرنا، یہ کیسا ہے؟ یہ رونگ ہے نا. دیکھیے کہ آپ اس چیز میں ڈیبیٹ کر سکتے ہو، آپ اس چیز میں بحث و مباحثہ کر سکتے ہو جس میں آپ کو نالج ہے. اور اکثر جو لوگوں کے پاس نالج نہیں ہوتی نا، وہی اللہ کی آیتوں میں جو ہے وہ جھگڑا فساد اور حجت کرتے ہیں. جن کو نالج ہوتا ہے وہ نہیں کرتے، وہ صرف سمینا و اطاعنا کرتے ہیں. سمینا و اسینا، یا حجت کرنے والے وہ ہیں جن کو اللہ کی آیتوں کا نالج نہیں. اب آپ خود ہی مجھے بتائیں، جس کو جو چیز کا نالج ہے وہ تو اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے، لیکن جس کو جو چیز کا نالج نہیں ہے یا علم نہیں ہے وہ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. فار انسٹنس آپ ایک آرکیٹیکٹ کو سے میڈیسنز کے بارے میں پوچھ سکتے ہو کیا؟ بالکل صحیح خیمہ باجی، آپ گیون دا سیم مثال. آپ ایک آرکیٹیکٹ سے میڈیسن کے بارے میں پوچھ سکتے ہو، اس کو نالج ہوگا؟ چلو مجھے جو ہے آرکیٹیکٹ کے پاس جاتی ہوں، مجھے میڈیسن کا نالج لیتی. یا پھر وائس ورسا، کیا آپ ایک جو ہے کہ میڈیسن، یعنی ایک ڈاکٹر کے پاس، یا ایک آدمی جو میڈیسن جانتا ہے اس کے پاس جا کے آپ فلائی اوور کے بارے میں یا پھر عمارتیں بنانے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں؟ وہ تو انجینئر بتائے گا یا آرکیٹیکٹ بتائے گا، ہے نا؟ تو جس کو جو علم ہے وہ اس کے بارے میں بات کرے نا، جس کو جو علم نہیں ہے وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرے. اور اکثر قرآن کے بارے میں وہی لوگ بحثیں کرتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں میجورٹی آف دا مسلمس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کتنا ہی علم ہے اپنی کتاب کا. مجھے بتائیے میجورٹی آف مسلمس جو سو کالڈ مسلمان ہیں، میں جنرلائز نہیں کر رہی ہوں، دیر آر سم مسلمس واقعی جن کے پاس نالج ہے لیکن وہ بحثیں نہیں کرتے. یہاں پر میں بات کر رہی ہوں ان کی جو بحثیں کرتے ہیں اور وہ نالج نہیں رکھتے ہیں. تو میجورٹی آف دا مسلم لا یعلمون، ان کو علم نہیں ہے کوئی چیز کا، لیکن ہاں کسی نے کچھ بتا دیا، اور خاص طور پہ اگر وہ کوئی دوسری قوم کا شخص ہو اور اس نے پن پوائنٹ کر کے دے دیا اسلام پر یا کوئی آیتوں پر، تو امیڈیٹلی وہ بھی جو ہے سوچنے میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی نالج نہیں، مگر وہ مان لیتے ہیں ہاں صحیح میں قرآن میں دیکھو نا ایک آدمی کا 4 نکاح کی بات ہے. ذرا اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں، وہ ایک ایمرجنسی کے کیفیت میں ایک آدمی کو 4 نکاح الاؤڈ ہے. اٹس ناٹ. قرآن نے اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا تو قرآن ہی ایک واحد کتاب، ایک واحد ریلیجن ہے اسلام، جس نے بتا دیا ایک ہی بیوی کافی ہے. وہ بات نہیں کرتے. مگر جب آئیڈیا ہے کوئی چیز کا، جانتے ہو تو بات کریں. جیسے اگر کوئی انسان کوئی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو دیکھو اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اگر وہ اس کے بارے میں بات کریں تو اٹ میک سینس. مگر ایک انسان جس کو اے بی سی ڈی نہیں آتی ہے اس پرٹیکولر سبجیکٹ کی، آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، تو کیا اس کو حق ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا؟ کتنا سال اس نے اسپینڈ کیا ہے پی ایچ ڈی حاصل، ڈگری حاصل کرنے میں 25-30 سال چلے گئے اس کے اندر پڑھتے پڑھاتے اس کو. تو وہ کچھ اگر اس کے سبجیکٹ کے بارے میں بات کرے تو میک سینس. مگر جس میں کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے سوائے ناظرہ قرآن کے، آج میجورٹی آف دا مسلمس الحمدللہ ابھی اویئرنیس جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اویئرنیس آ رہا ہے. آج کل جو ہے بہت زیادہ اویئرنیس آ رہا ہے، تو لوگوں کو اب بہت پتا چل رہا ہے. اور آپ دیکھو وہ درستگی کی طرف آ رہے ہیں، اویئرنیس آ رہا ہے اسی لیے اپنے آپ کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو وہ قرآن کی طرف آ رہے ہیں، پھر وہ اللہ کی آیتوں میں لڑتے نہیں. لیکن جو بغیر علم جو ہے وہ لڑے تو پھر یہ کیا ہے؟ یا بحث و مباحثہ کرے. اب کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ پھر دراصل پرابلم کیا ہے ان کی، اللہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آئیڈیا نہیں ہے، نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے اللہ کی آیتوں کے بارے میں، اور پھر کرٹیسائز کر رہے ہو. تو یعنی پرابلم کیا ہے؟ یس، آگے آیت میں بتا دیا گیا پرابلم کیا ہے.
ان نہیں فی صدورہم ان کے سینوں میں الا سوائے کبرون. یہ پرابلم ہے. کبر کبر یعنی بڑائی, تکبر. دس از دیئر پرابلم. تکبر کے شکار ہیں. اچھا میں جھک جاؤں, میری تو بات جو ہے وہ قرآن نے غلط ٹھہرا دی. اچھا تو یہ ہے کبر. یہ جو اللہ کی آیتوں میں لڑتے ہیں بغیر کسی نالج کے, یہاں پر ریزن بتا دی گئی. دراصل یہ کبر کے شکار ہیں. کبر یعنی تکبر. تو یہ بھی جیسے آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اللہ کی پیغام دے رہے تھے, دین کی دعوت دے رہے تھے. فرعون کو بات سمجھ میں بھی آ رہی تھی, مگر وہ ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ پیچھے ہی تو ہم نے پڑھے نا, واٹ واز دا پرابلم. سورہ غافر ہے, رجل مومن کو بات سمجھ میں آ گئی, لیکن فرعون حال فرعون کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات تو بڑی آسان تھی. پرابلم کیا تھا؟ انا تکبر. وہ کیا کہتا تھا اپنے آپ کو؟ وہ کیسا مان لے اللہ کی بڑائی اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بڑائی. وہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی, میں تو یہاں کا بڑا مصر کا رب ہوں. اور موسیٰ مجھے کسی اور رب کے بارے میں بتا رہا ہے. تو ہو گیا نا تکبر کا پرابلم, بڑائی کا پرابلم. اور حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ویدر اٹ از اہل مکہ اور ویدر اٹ از فرعون حامان اینڈ قارون, جو اپنے آپ کو بڑی چیز مان رہے تھے, ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کو زیب نہیں دیتا. صحیح بات ہے نا. ہم انسانوں کو کیا تکبر زیب دیتا ہے؟ ہم کو کیا بڑائی اچھی لگتی ہے؟ بڑائی تو اللہ ہے نا, یہ تو اللہ کو سوٹ کرتی ہے. جو آل پرفیکٹ ہے ہم کو سوٹ کرتی ہے. یس, ہم حقیر پانی سے بنے ہیں. اپنی اوقات ہم دیکھ چکے ہیں نا, پچھلے ہفتے بھی میں نے بتائی تھی, حقیر پانی, اس سے تم بنے ہوئے انسان ذرا اپنی اوقات دیکھ. کبر تجھے زیب دیتا ہے؟ یہ تو اللہ سبحان و تعالی جو ہے اس کی بڑائی, وہ تو بادشاہ آل پرفیکٹ, ہم تو نہیں ویسے. تو اللہ کہہ رہی ہے اہل مکہ فرعون حامان قارون کو, دراصل یہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے فساد کر رہے ہیں, پرابلم اس تکبر. ماں نہیں ہوں وہ سب بھی بالغی ہی پہنچنے والے اس کو, یعنی اس بڑائی. بڑائی ان کو زیب نہیں دیتی ہے, اس کو پہنچنے بھی نہیں والے. کبر اس بڑا نہ ہونے کے باوجود خود کو بڑا سمجھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ بات سمجھ میں مشکل پیش آ رہی تھی. انا اور تکبر کی وجہ سے اہل مکہ فرعون حامان اور قارون کو, سوچو نا, حضرت ابو بکر صدیق کو کتنا مارا گیا تھا قرآن پڑھنے پر. دیٹ واز بیکاز آف تکبر. اب ایسے میں کیا کیا جائے؟ لوگ مانتے ہی نہیں, حالانکہ وہ بڑائی چاہتے ہیں جس کو وہ پہنچنے نہیں والے, ان کو وہ زیب نہیں دیتی. جیسے ہندی میں کیا کہتے ہیں, یہ بڑائی تم کو شوبھا نہیں دیتی, تم کو زیب نہیں دیتی, یو ڈونٹ ڈیزرو دیٹ, ہے نا. یہ اللہ کو زیب دیتی ہے. تو پھر کیا کرے ایسے میں؟ آپ دیکھیں نا, یہاں کہا گیا ہے نا ان کو یہ بڑائی زیب نہیں دیتی. اب ایسے میں دائی کیا کرے, اللہ کے رسول کیا کرے؟ کیا کرے؟ کیا کرے؟ دعا ہی مانگنا پڑے گا. فاستعیذ باللہ, پھر پناہ مانگیے اللہ کی, اللہ سے ہیلپ مانگو, دعا کرو. ایسے جو ہے تکبر کرنے والے لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہو جائے یا سامنا ہو جائے تو فاستعیذ باللہ, اللہ کی پناہ میں جاؤ. انہو بے شک وہ, یعنی اللہ ہوا, وہ سمیع وہ بہت سننے والا, البصیر وہ بہت دیکھنے والا. اللہ قدرت رکھتا ہے, نپٹ لے گا ایسے لوگوں سے. اللہ دیکھ رہا ہے. اب یہ کس کے لیے ایکچولی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور بعد میں جو دین کا کام کرے دائی, اس کو بھی یہی بات. اب ایسے میں دائی کو اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے. جھگڑے کا جواب جھگڑے سے نہ دو, کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے جب ہم دین کی بات کسی کو بتائیں اور سامنے والا جب اللہ کی آیتوں میں جو ہے جھگڑا کرتا ہے تو پھر ہم اس کا جواب جھگڑے سے دینا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیے, برائی کا جواب بھلائی سے دو, بھلائی سے دو. جھگڑے کا جواب جھگڑے سے نہ دو, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے شر سے بچنے کے لیے کیا تھا. ہم پیج جو ہے آپ دیکھیں آیت نمبر 27 سے پڑھ چکے ہیں وہ ساری چیزیں. ایکچولی یہ لوگوں کو تکبر آ گیا ہے کہ ہم دنیاوی سٹیٹس میں اتنے اوپر, لوگوں کے نظر میں ایک
बड़े मकाम पर हैं। अहले मक्का यही समझते थे ना, जो कुरैश मक्का थे, जो सरदारान थे, वो क्या समझते थे? क्या हम लोग की बड़ी बड़ाई है? हाँ, हम बड़े लोग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, उस तरफ देखें तो आपका मकाम क्या था? यानी कुरैश के मुकाबले में, सरदारान के मुकाबले में आपका मकाम क्या था? आपको क्या कहते थे? आपको कहते थे गरीब है, यतीम है, उम्मी है, पढ़ा लिखा भी नहीं। तो इनकी सुने अब हम इनकी सुनेंगे। जो है इतने, यानी लोगों की नजर में एक बड़े मकाम पर है। ये अपने आप को समझते थे अहले मक्का, फिरौन, हामान, सबको लीजिए, या जो भी दुनिया में ऐसा है जो कुरान की आयतों में जो है वो मीन मेक निकालते हैं, झगड़ा फसाद करते हैं। जैसे मैं अभी आपको बात बता दूं, आज की तारीख में अगर आप देखें कि जो दीन सीखते हैं और सिखाते हैं, तो सबसे पहले तो उनको नाम दे दिया जाता है ना, एक बड़ी मुल्लानी बन गई है। अभी तो ये दोपहर में इकरा क्लासेस ज्वाइन करने लग गए, पता नहीं इसको क्या पागलपन का दौड़ा चढ़ा है, रोज जो है वो दोपहर में ये काम करती है, कुछ दौरा हो गया है। तो अब ये अब क्या हो गई है? मुल्लानी। अब ये क्या हो गए हैं? यानी मौलवी। ये बात यहाँ पर मेंशन की। अब एक मौलवी साहब के मुंह से निकली कुरान की आयत को माने ले, आज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक मौलवी साहब के मुंह से निकली हुई कुरान की आयत को मान ले। क्या मकाम है एक मौलवी साहब का सोसाइटी में? है एक मुल्लानी का, एक मौलवी का। आपको ये नजरिए से देखना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों इतनी परेशानी जो है वो पेश आ रही थी अहले मक्का के सामने कुरान रखने में, क्योंकि कुफ्फारे मक्का अपने आप को बड़ी चीज समझते थे, तकब्बुर का शिकार थे, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टेटस उस तरफ क्या थी, उस तरफ देख रहे थे कि ये तो गरीब है, ये तो उम्मी है, ये तो यतीम है, इसका क्या मकाम? आर यू अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रही हूँ? सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ कि अहले मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को क्यों नहीं सीरियसली ले रहे थे? बिकॉज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस उनके नजर में क्या था? अरे ये तो जो है मामूली सी शख्सियत है, हम बड़े बड़े सरदार है, हमारी बड़ाई है। और वैसे भी अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेंगे तो हमारी बड़ाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपके पास तो देखो गरीब लोग आके दीन सीखते हैं, जैसे हजरत बिलाल, यासिर, अम्मार, ये सब क्या है? गुलाम तो हमारे, ये देखो अब हम बड़े बड़े लोग इनके पास जाके सीखे, हमारी तो बड़ाई खत्म हो जाएगी, हम इनके साथ जाके बैठे। आज देखिए हमारी जितनी भी मस्जिदें हैं उनमें जो इमाम होते हैं, खतीब होते हैं, उनका ग्रेड क्या है हमारी नजर में? लुक एट दैट। सही में कुछ नहीं है। हम उनको कितना वैल्यू देते हैं, मैं तो कितनी बारी आपको बता चुकी हूँ। एक मैथ्स और साइंस टीचर की वैल्यू क्या है, और एक कुरान पढ़ाने की वैल्यू, और एक कुरान पढ़ाने वाले मौलवी या मुल्लानी की वैल्यू क्या है? आप सोचिए, एक मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, उनको लाखों में जो है उनकी पेमेंट दी जाती है, उनकी फीस। मैं गलत नहीं कह रही हूँ। बच्चा 9th में है ना, 8 9 से उनके ट्यूशंस घर पे स्टार्ट हो जाते हैं, हफ्ते में 2 बार आते हैं, 1 घंटा 2 घंटा। मगर आप देखिए उनके हॉस्पिटैलिटी में भी कोई कमी नहीं है। उनको जो है कि डायरेक्ट लेके जाके बेडरूम में जाओ जाओ सुकून से जाके पढ़ो। मैथ्स और साइंस की टीचर है, मिलते भी नहीं है वो। हाँ, और इतना जो है कि उनको इतनी फीस दी जा रही। मैं नहीं कहती उनको फीस ना दो, लेकिन जरा यहाँ पर भी तो देखें कि जो हमको दीन पढ़ाते हैं उनकी तरफ भी तो थोड़ा सा तवज्जो दे, उनकी तरफ भी दे। आज हमारे पास टीचर्स नहीं है, आज कोई कुरान पढ़ाने वाले अच्छे नहीं मिलते हमारे बच्चों के लिए। वजह क्या है? नोबडी वांट्स टू बिकम अ दाई। कुछ नहीं है ना, उनको दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता ना, कुछ नहीं मिलता उनको। उनकी भी तो जिंदगी है, उनकी भी जिंदगी है, उनकी फैमिली जुड़ी हुई है। अगर आप थोड़ा इस पे तवज्जो दे तो हमारे पास बहुत अच्छी टीचर्स मिलेंगी। लेकिन आज हमारे पास टीचर्स नहीं है हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। खुसूसन जो चाहते हैं कि बच्चे, पेरेंट्स जो चाहते हैं वो तजवीद से पढ़े, हमारे बच्चे अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़े, और फिर जो कुरान का माना पढ़े और दीन पे। कैसे मिलेगी आपको टीचर्स? आपके खुद का नजर में जो एक दीनी टीचर की क्या वैल्यू है? मुझे नहीं लगता कोई वैल्यू है, बिल्कुल नहीं। यस, राइडा पर सेइंग दे वांट एवरीथिंग फ्री, क्योंकि दीन है ना। तो दीन क्या है? सब फ्री। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वालों को तो पेट ही नहीं है। अल्लाह ने वो हवा खा के जीते हैं, वो भी इंसान है।
اگر آپ ان کو صحیح فیس دو اور یہ تو وہ آپ کو دیکھو اور ان کو ٹائم بھی دو. نہ تو ان کو ٹائم دیتے نہ ان کو فیس. پہلے تو کیا 10-15 منٹ پڑھا لو سیٹسفائیڈ ہوتے. یا تو میتھ سائنس کی جو ٹیچر ہے اگر وہ 1 گھنٹے سے کم لے لے تو جو ہے جان ہماری گھبراتی ہے. ارے کیا پڑھا ہوگا میرے بچے نے, کیا پڑھا ہوگا میرے بچے نے. 15 منٹ یعنی اگر آپ دیکھیں آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ میتھس اور سائنس کی ٹیچر پڑھائے. آر یو سیٹسفائیڈ؟ صحیح میں بہت سوچنے کی چیز ہے. آر وی سیٹسفائیڈ؟ وی آر ناٹ نا. ارے اور تھوڑا پڑھاؤ نا سر, میتھ سے فیل ہو جائیں گے بچے, تھوڑا اور پڑھاؤ, پڑھاؤ نا پلیز. لیکن یہ ارے جانے دو, جو ملانی ہے یا جو ٹیچر ہے, جو ریلیجس ٹیچر ہے یا جو مولوی صاحب پڑھاتے, جانے دو آج 20 منٹ ہی پڑھاؤ, کوئی بات نہیں. مولوی صاحب 15 منٹ دے دو, بچے کو کہیں جانا ہے, کہیں کھیلنے جانا ہے, فٹ بال کے لیے جانا ہے, پھر اس کو جو اس کی کلاسز ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. تھوڑا سا ٹائم بھی پڑھا لی, کوئی بات نہیں. ارے ہمارے نظر میں ہمارے دین کی کیا ویلیو ہے, ہماری کتاب کی کیا ویلیو ہے, ذرا سوچو آپ. ہمارے ہی نظر میں تو پھر ہمارے بچے بھی وہی چیز لیتے ہیں. دے ڈونٹ گیو ویلیو ٹو دا بک. یہ گریٹ بک ہے اگر آپ دیکھیں, گریٹسٹ. ہم لوگ اس کو ویلیو نہیں دیتے. قرآن کو ہمارے لیے وہ انسائکلوپیڈیا اور پتہ نہیں کون کون سے سبجیکٹ ہے. میں آپ کو نہیں کہتی کہ آپ دنیاوی نالج جو اختیار نہ کریں, مگر دین کے ساتھ, دین کے ساتھ ویری امپورٹنٹ. بچوں میں دینی ویلیوز انکلکیٹ کریں. دین ریلیجن از ویری امپورٹنٹ. آپ اپنے بچوں کو صحیح ویلیوز اسی کتاب سے دے سکتے ہیں, قرآن سے, اور دنیا کی کوئی کتاب آپ کے بچوں کو ویلیوز نہیں دے سکتی. مورل ویلیوز جس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ہندی میں, سنسکاری بچے. ہر پیرنٹس یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے بڑے سنسکاری ہو, ان میں مورل ویلیوز ہو. دنیا کی کوئی کتاب آپ کے بچوں کو جو مورل ویلیوز قرآن دیتا ہے ایسی دے سکتی ہے نہیں. ویلیو ایڈوکیشن ہے اس میں, بٹ نہیں. ہمارے نظر میں کیا ویلیو ہے دیکھیے نا, پرابلم یہی ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا, تو یہی پرابلم ہے کہ ابھی ایک مولوی صاحب ہم کو کیا سکھائیں گے, یا ایک ملانی کیا بات کرے گی. سوچے سوسائٹی میں ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی. اہل مکہ ایسا سوچتے تھے. آج دیکھیے ہماری جتنی بھی مسجدیں ہیں ان میں جو امام ہوتے ہیں, خطیب ہوتے ہیں, اس کا کیا گریڈ ہے, کیا ہے ان کی ویلیو. اور ایک آرمی میں دیکھ لیں, ایئر فورس میں دیکھ لیں, بہت سی اداروں میں دیکھ لیں بڑے بڑے لوگوں کو, لوگ جو نماز پڑھاتے ہیں ان کا کیا گریڈ ہے, اور جو مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں ان کے کیا گریڈز ہیں. سوچو کیا ہے, سوچے ان کو کیا دیتے ہیں, ان کو سیلری. وہ امام ہے, اگر وہ نماز 5 وقت کی پڑھاتے ہیں تو ان مسجدوں میں ان کو کیا ملتا ہے, کیا سیلری ہے. ان کو بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا ان کے گھر والوں کے لیے. اور دیکھیے اگر آپ کسی کو یعنی کمیٹڈ رکھنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ آپ ان کو کوئی پیمنٹ دیں. یہ بہت اہم ہے, ان کو پیمنٹ اچھی ملنی چاہیے. پتہ ہے حضرت عمر کے دور میں انہوں نے قرآن پڑھانے والے یعنی لگا دیے تھے, ان کو سیلری پہ لگایا تھا تاکہ وہ اچھے سے کام کریں, وہ کمیٹڈ رہیں. ان کو سیلری فکس کی گئی تھی. دیکھیے ایک شخص جو آنری بیسس پہ کام کرے اور ایک شخص جو ہے وہ سیلری لے کے کام کرے, دونوں کے کام میں فرق ہوگا, یاد رکھنا ہمیشہ. تو اگر آپ کسی کو کمیٹڈ رکھنا چاہتے ہو تو اس کو سیلری دینی پڑے گی. اچھے لوگ آپ کو جو سیلری دے کر کے لانا پڑے گا, ان کو سیلری دینی پڑے گی. اور ہم کو لوگوں کو اگر موٹیویٹ کرنا ہے, انکریج کرنا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی ٹیچرز ہو تو ہم کو ان کو اچھی سیلریز بھی دینی پڑے گی. سوچے ایک امام جو دن میں 5 مرتبہ آ کے نماز پڑھا کے جاتا ہے, اذان وقت پہ دیتا ہے, کس قدر کمیٹڈ وہ ہے اور کتنا اہم کام کرتا ہے. سوچیں کدھر بھی ہو اس کو آنا پڑے گا, اس کو 5 وقت کی اذان اور نماز امامت کرنی پڑے گی. سو امپورٹنٹ. کئی جگہوں پہ جو اسلامک کنٹریز ہے آپ دیکھیں, وہاں پر جو امام اترتے ہیں وہ بڑی بڑی کارز میں سے اترتے ہیں. وہ گورنمنٹ جو ہے ان کا خیال رکھتی ہے. وہ جو اترتے ہیں اس میں سے وہ بڑی بڑی کارز ہوتی ہے, لیموزین میں سے اترتے ہیں. وہ امام اترتا ہے اور پھر جو ہے وہ جا کے اذان اور امامت کرتا ہے. کیا رسپیکٹ ہے. اور آج اب دیکھو مسلمانوں میں خود دیکھ لو آپ, کیا ویلیو ہے.
ایک قرآن پڑھانے والے کی کیا ہے؟ اب میں اتنی بات آپ کو کیوں سمجھا رہی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی نظر سے دیکھ رہے تھے اہل مکہ کہ یہ نبی اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، یہ قرآن پڑھے، ان کی کیا ویلیو ہے؟ ہم بڑے بڑے سرداران، سمجھے؟ ڈیڈ یو گیٹ دا کنیکشن؟ لیکن اس میں کتنی ساری چیزیں کھل گئی. تو اگر آپ چاہتے ہو آپ کے پاس اچھی ٹیچرز ہو، کمیٹڈ لوگ، پلیز ان کو اچھی فیس دیں، ان کو اچھی فیس دیں. کوئی اگر آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے، حالانکہ قرآن کی تو کوئی جو ہے نا کوئی ویلیو بھی نہیں لگا سکتا، لیکن اگر وہ آپ کے بچوں کو اچھا پڑھنا ہے، اگر وہ آپ کو 2,000 2,500 3,000 بھی مانگے تو وہ تجوید سے پڑھا رہے ہیں، اگر وہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھا رہے ہیں تو ہم کو دینا چاہیے، ہم کو دینا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہو کہ جو ہمارے آنے والا جنریشن اس کے پاس دین ہو تو ہم کو یہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ دین میں ہمارے بچے جو آنے والا جنریشن ہے وہ بدھو ہو جائیں گے، بدھو ہو جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ دنیا کا تو بڑا نالج ہوگا، دنیا کا تو بڑا نالج ہوگا، لوگوں کے پاس بڑی بڑی فیس دے رہے، بڑی بڑی سیلری، لیکن when it comes to دین نو. کیوں؟ کیونکہ ان سے تو فری نہیں کرنا ہے. حضرت عمر کے دور میں قرآن پڑھانے والوں کی سیلری فکس کی گئی تھی سو دیٹ دے بیکم کمیٹڈ. اوکے، سو یہاں پر اب اس چیز کو آپ بھی سوچ وسلم کو اہل مکہ کیا دیکھ رہے تھے؟ معمولی سا آدمی کیوں کبرے، کیا پڑھا رہے ہیں؟ قرآن پڑھا رہے ہیں. اب کیا کریں؟ یہ بڑائی کا کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کو کہا فاستعذ باللہ، پھر پناہ مانگی اللہ کی، انہو بے شک وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا دیکھنے والا، کہ یہ لوگوں میں کتنی بڑائی ہے وہ سب ہینڈل کر لے گا. اللہ کے رسول اعلی خاندان میں جو ہے سے تھے، پر معاشی اعتبار سے سرداروں کے مقابلے میں کمتر تھے، یہ یاد رکھنا بات. اللہ کے رسول اعلیٰ خاندان میں سے تو تھے، پر معاشی اعتبار سے سرداروں کے مقابلے میں کمتر تھے، اتنا مال نہیں تھا نا. تو سردار کیا تکبر میں مبتلا تھے. کیوں سنے ہم غریب کی، کیوں سنے ہم امی کی، ہے نا؟ یہاں پر یہ بات ہو گئی ہماری پکی، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی ابھی بات، کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں خود کی بڑائی بسی ہے، اور حالانکہ وہ اس بڑائی کے لائق نہیں ہے. پھر آپ جو ہے نبی جو ہے پناہ مانگے اللہ کی ان سارے متکبرین سے بچنے کے لیے، کیونکہ اللہ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف. جب ان کے سامنے اللہ کی آیت رکھی جاتی تو ان کو ماننے کی بجائے وہ ان پر اعتراضات کرنے لگتے، بحث کرنے لگتے، حالانکہ ان کے پاس ان کے اعتراضات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی. یہ کس بنیاد پر کرتے تکبر؟ یعنی تکبر کی بنیاد پر کرتے تھے. ایکچولی وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، کہ ان کے دل میں آپ پر غالب آنے کی خواہش ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن پڑھاتے؟ کسی کو یاد ہے جب نبی قرآن سناتے تھے تو اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ سورہ فصلت کی آیت نمبر 26 کا ریفرنس دیجیے. وہ کیا کرتے تھے؟ وقال الذین کفروا کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یس، وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں تسمعوا، تم سنو. وہ کہتے تھے تم سنو مت، لوگوں سے کہتے تھے سرداران، لہذا القرآن، اس قرآن کو سنو نہیں. والغوا فیہ، اور کیا کرو؟ شور ہنگامہ، سیٹی بجاؤ، تالیاں پیٹو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. یعنی ڈسٹربنس کریٹ کرو، دھیان نہیں لگے گا ان کا. ٹھیک ہے، خود بھی نہیں سننا، دوسروں کو بھی نہیں سننے دینا. تو یہ حرکت کیا کرتے تھے اہل مکہ کے لوگ. اور اسی طریقے سے عینت باجی نے بہت اچھی مثال دی، سب کو یاد ہوگا حارث بن نذیر، اس نے کیا کیا تھا؟ یس، وہ لاہو الحدیث لے آیا تھا. دیکھیے کائنات اور تابندہ کی دونوں کی نا اچھی لگتا، دونوں کوآرڈینیشن میں دونوں ایک ہی بات بتا رہے ہیں. انہوں نے کائنات نے حارث بن نذیر کا جو ہے یہاں پر نام مینشن کیا، اور لاہو الحدیث لایا تھا. وہ دوسرے جو ہے علاقوں سے، یاد ہے وہ کس سے لایا تھا؟ رستم
جو ہے اس کے قصے، تاکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف قرآن پڑھاتے، وہ ایک طرف یہ قصے کہانیاں ورلڈلی سناتا تاکہ لوگوں کو میں ڈسٹرب کر سکوں، اور دوسری طرف اس نے جو ہے ناچنے اور گانے والی لڑکیاں ہائر کر رکھی تھی. سوچے آپ، لہو الحدیث اس کو کہا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ میں ڈسٹربنس کریٹ کروں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھاتے وہ یہ حرکت کیا کرتا، یا تو وہ قصے سناتا، کہانیاں سناتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا کہتا؟ اساطیر الاولین، یہ تو قصے پرانے ہیں، دیکھو میں نئے قصے لایا ہوں، آؤ مجھ سے سنو. ناچنے گانے والی عورتوں کو جو ہے وہ لایا تاکہ لوگ جو ہے قرآن چھوڑ کر کے لاہو الحدیث میں انڈلج کریں، انوالو ہو جائیں. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ کہا، اور ان لوگوں نے کفرو جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا، نہیں تم سنو، لہذا القرآن، اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور تم کیا کرو، تم جو ہے وہ تالیاں پیٹو، سیٹیاں بجاؤ، آواز شور گل مچاؤ، ہنگامہ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم جی جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قرآن نہ سنو. تو پیچھے جو رجل مومن بھی جب اہل فرعون کو سمجھا رہا تھا، تب فرعون تکبر کے مارے سمجھنے کو تیار نہیں تھا. دیکھو ہم وہ قصہ کر چکے کہ اگر لوگ موسیٰ کی بات مان جائیں گے تو میرا کیا بنے گا. اب ایسے رویے پر اللہ سے پناہ مانگو، یہ کہا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں فرعون کو بھی تو یہی پرابلم تھی، اسی لیے تو وہ بات بات میں جو آؤٹ آف کانٹیکس باتیں کرنے لے جاتا یا ٹاپک کو گھما دیتا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کوئی اچھی بات بول رہے ہیں اور وہ ٹاپک کو گھما دیتا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرے، اٹینشن اپنی طرف کھینچ سکے. کیونکہ اگر لوگوں کا اٹینشن موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلا گیا اور لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو میری گدی گئی، میرا پورا نظام یہ بگاڑ دے گا. ایسے ہی سرداران مکہ کی فیلنگز تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بڑائی ہو جائے، ان کو بڑائی مل جائے تو ہمارے پاس کون آئے گا. تو یہ آیت میں سمجھتی ہوں آیت نمبر 56 اچھی طریقے سے جو ہے وہ سمجھ میں آپ کو آ گئی ہوگی. آیت نمبر 56، ٹھیک ہے. اور دیکھیے کوشش کیجئے جب آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اچھی جو ہے وہ ٹیچرز کو ہائر کرے دین کے لیے بھی. جیسے دنیاوی معاملات میں یہ مورل جو ہے میں آپ کو ان آیتوں کے ذریعے ہی دینا چاہتی ہوں کہ جب ہمارے بچوں کو ہم دین پڑھائیں تو دیکھیے اچھی ٹیچرز ہائر کریں. دین کے متعلق بھی جو ریلیجن ٹیچر ہو وہ اچھی ہو، جو قرآن پڑھانے والی ہو اچھی ہو. ان کو بھی چیک کیجئے کہ وہ اپنے بچوں کو تجوید سے پڑھائیں. اور پھر اگر وہ فیس مانگے تو پھر دیکھیے جب ہم دنیاوی نالج گین کرنے کے لیے ہمارے بچوں کے پیچھے اتنے پیسے لگاتے ہیں تو یہ تو دنیا اور آخرت دونوں آپ کے بچوں کو جو ہے وہ ملے گی. آپ کے بچے کی دنیا اور آخرت دونوں سنورے گی. جب انسان صرف دین کا نالج لیتا ہے، صرف دنیا کا نالج لیتا ہے نا، اور بچے صرف دنیا کا نالج لیتے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں پیرنٹس ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ہم ان کو کیوں لکھاتے پڑھاتے؟ صحیح بتائے چلے، ہم ان کو کیوں لکھاتے پڑھاتے؟ کہ ان میں مورل ویلیوز آئے، وہ انسانیت کی قدر کرے، وہ ماں باپ کی قدر کرے. بڑھاپے میں جب ماں باپ کو ان کی ضرورت ہو تو یہ بچے ہمارے لیے اویلیبل رہیں. لیکن اگر کوئی واقعی یہ سچی چاہتا ہے تو دنیاوی نالج کے ساتھ آپ کے بچوں کو دینی نالج بھی پرووائڈ کرنا پڑے گا. کیونکہ قرآن ایک واحد کتاب ہے جس میں اتنا جو ویلیو ایڈوکیشن دیتی ہے اور مورل ویلیوز اچھے ہم جو ہے ہمارے بچوں میں جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس کے بغیر نہ مسلمان بنا جا سکتا ہے قرآن کے بغیر، اور نہ ہی اس کے بغیر آپ اپنے بچوں کو ٹریک پہ رکھ سکتے ہو. تو ضروری ہے پیرنٹس کے لیے جہاں وہ دنیاوی نالج اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو پلیز دینی نالج بھی دیں. اور صحیح میں جن بچوں کو، یعنی اگر آپ دیکھیں ماں باپ قرآن یا دینی نالج دیتے ہیں یا قرآن پڑھاتے اور وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی تربیت بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور ان کی اپ برنگنگ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور وہ جس طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں یعنی ان کو برابر وہ سپورٹ کرتے ہیں. بیماری ہو کوئی بھی چیز ہو ماں باپ کی فرما بردار بنے رہتے ہیں اور ان کے حق دیتے ہیں. بالکل وہ بچے ماں باپ کا حق دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ کتاب میں جو ویلیوز ہے اگر ہم یہ بچوں کو سکھائیں گے تو آپ کے بچے ڈیفینیٹلی فرما بردار بنیں گے. لیکن whereas اگر اس کو چھوڑ کر صرف دنیاوی نالج دو گے تو ٹرسٹ می بچے سیلفش ہو جائیں گے. اگر قرآن کا نالج نہیں دو گے along with the دنیاوی نالج، دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا اپنے بچوں کو دنیاوی نالج نہیں دو. کیا میں نے یہ کہا؟ کیا میں نے آپ کو یہ کہا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی نالج نہ دو؟ میں نے کہا دو، بٹ اس کے ساتھ ان میں جو ہے یہ دینی جو ہے وہ نالج بھی جو ہے وہ ڈیولپ کرواؤ، انکلکیٹ کرواؤ. ویلیوز یہاں سے ہی ملے گی
تب جا کے وہ فرما برداری کریں گے، اللہ کی بھی اور آپ کی بھی۔ اللہ سے جو ڈرا تو پھر وہ پیرنٹس کو جو ہے وہ ان کا حق بھی دیں گے۔ لیکن جو بچے صرف ورلڈلی نالج حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ صحیح میں کہتی ہوں وہ سیلفش بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ سیلفش بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو کتنی مثال دے سکتی ہوں کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کے پیچھے اتنا پڑھائی لکھائی میں سپینڈ کیا کہ وہ آج اتنے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے ہیں کہ وہ مائگریٹ کر کے یہاں سے دوسری کنٹریز میں چلے گئے ہیں، اور یہاں بھلے وہ اپنے ماں باپ کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں، ہاں انہوں نے یہاں پر کام والے اور واٹ ایور جو ان کے لیے ارینج کر کے دیا ہوا ہے، مگر وہ ماں باپ کی نگاہیں ترستی تھی ان کے بچوں کو دیکھنے کے لیے، اور وہ ویسے ہی چل بسے اس دنیا سے وہ تمنا کو لیے ہوئے۔ وہ بچے آئے تو بعد میں آئے جب ماں باپ تو گزر چکے تھے۔ یہاں پر جو ہے وہ سروینٹس کے بھروسے جو ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، نہ کوئی ان کی خدمت۔ دین اسلام میں یہ نہیں ہے۔ یہ جو کیا کہتے ہیں اولڈ ایج ہوم، تھوڑا اس پر بھی بات کر لیں۔ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اپنے پیرنٹس کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں۔ وہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو سنبھالیں، کیونکہ ماں باپ بچے بن جاتے ہیں۔ صحیح زبردست میں دیکھ رہی ہوں، صحیح میں بچے بن جاتے ہیں، بالکل بچے جیسے ضد کرتے ہیں ویسے وہ ماں باپ ضد کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے سنبھالنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچپن میں ہم کو سنبھالتے تھے نا۔ ہم بھی تو بچپن میں جو ہے اگر آپ دیکھیں بیکار کی ضد کیا کرتے ہوں گے، ہمارے پیرنٹس کیسے ہم کو سنبھالتے، کیسے ہینڈل کرتے، تو اب بڑھاپے میں وہ ماں باپ بچے بن گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کیا حکم دیا ہے کہ اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا، اوف بھی نہیں کرنا، اور ان کی ساری چیزوں کو جو ہے ان کو دیکھ ریکھ کرنا، ان کو سنبھالنا۔ تو دیر از نو کانسیپٹ آف اولڈ ایج ہوم ان اسلام۔ ہم کو ہمارے ماں باپ کو سنبھالنا ہے، وہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، بعض وقت جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پھر جو ہے اپنی شوہروں کے گھر پہ چلی جاتی ہیں، اور بھائی ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ صرف بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے والدین کو سنبھالیں، اور وہ بہنیں کہتی ہیں ہم تو اور گھروں کی ہیں۔ نہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے اپنے ماں باپ کو۔ آپ یہ کہہ کر کے بہانہ نہیں بنا سکتے کہ بھائی میں تو دوسرے گھر کی ہوں، میں تو جو ہے یہ میرے بھائی کی ذمہ داری ہے، میرے بھابھی کی ذمہ داری۔ بھابھی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، وہ بھائی کی ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بہن ہو تو بھابھی کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کے ماں باپ کو سنبھالنا۔ اگر وہ کرتی ہے تو یس اس کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن وہ ان کے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کو سنبھالیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو یہ یہاں ایک اور چیز پتہ چل گئی۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے آپ کے اور اللہ کے فرما بردار رہے تو ان کو دینی نالج تو دینا پڑے گا، اور ان کو اچھی جگہ سے ٹیچر لیں، اچھی ٹیچر کے بارے میں بھی پوچھ تاچھ کریں۔ یہ نہیں کہ بس قرآن پڑھاتی تو کسی کو بھی جو ہے آپ ہائر کر لیں اور کسی سے بھی اپنے بچے کو پڑھائیں۔ اچھے لوگ جو جانکار ہیں، جو علم کو جانتے ہیں، تاکہ آپ کے بچوں کو جو ہے کہ ہم ڈگریز بھی دیکھتے ہیں نا، جب ہمارے بچوں کو جب ٹیوشن دینے کے لیے لوگ گھر میں آتے ہیں یعنی دنیاوی نالج کا، تو ہم ان کے سرٹیفکیٹس بھی دیکھتے ہیں، ان سے ان کو کوالیفیکیشن بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، پڑھتے ہیں تو پھر ٹیچرز بھی ایسی ہائر کریں، اور پھر ان کو آپ کو فیس بھی ویسی دینی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں بھائی جو ہے کہ آپ دین کے نام پہ اتنا پیسہ لے رہے، کیوں نہیں دیں ان کو۔ حضرت عمر نے جو ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا ان کے دور میں آپ نے جو ہے لوگوں کی سیلری باندھ رکھی تھی جو قرآن پڑھایا کرتے تھے، تو ان کو بھی دیجیے تو آپ کو اچھی ٹیچر ملے گی۔ اب آپ مجھ سے پوچھے باجی کوئی ہے، اتنے لوگ مجھ سے کہتے ہیں باجی کوئی قرآن پڑھانے والے اچھے لوگ ہیں، میں آنسر دیتی نہیں ہے، آپ کی وجہ سے ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ ویری سیڈ، کوئی نہیں پڑھانا چاہتا ہمارے بچوں کو، آپ کو ہی نہیں ملے گی کوئی بھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے نظر میں دین کی کیا ویلیو ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ اتنے سے اماؤنٹ میں جو ہے کہ وہ ٹریول کر کے آپ کے گھر میں آئے، اور خصوصاً لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے تو لیڈی ٹیچر ملتی ہی نہیں ہے، یا پھر دیندار آپ کو جو ہے کہ جیسے سائرہ باجی نے کہا فری میں ساری چیزیں چاہیے۔ دین، یس زائدہ اپا نے بھی کہا ہم دین فری میں چاہتے ہیں، کریکٹ، دین کے لیے ہم پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں، دین ہم کو فری میں چاہیے۔ ہاں دنیا کے لیے ہم لاکھوں پیسے خرچہ کریں گے، تو اس پر تھوڑا توجہ دیں۔ یہ سب آپ کے لیے۔ جو لوگ مجھ سے ہمیشہ پوچھتے ہیں، میسج ڈالتے، فون کرتے، باجی کوئی ہے ٹیچر پڑھانے والی؟ نہیں ہے سسٹرز، نہیں ہے میرے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، کوئی ٹیچر نہیں، کیونکہ ہمارے نظر میں ہمارے دین کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور کوئی بھی ٹیچر نہیں بننا چاہتا۔ یہ بھی سنو، اسلامک ٹیچر یا پھر جو ہے دینی جو ہے ٹیچر قرآن پڑھانے والے کوئی نہیں پڑھانا چاہتا آج۔
ہم کو فری میں چاہیے وہ ساری چیزیں. چلیے نیکسٹ آیت کرتے ہیں ابھی, آیت نمبر 57. آیت نمبر 57 میں کہا لخلق. اب یہاں پر کیا کہا گیا تھا پیچھے آیت نمبر 56 میں کہ یہ جو ہے اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں. اب اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے ایک اور بات ہے. دیکھیے اہل مکہ اللہ کی کون سی آیتوں میں جو ہے وہ جھگڑا کرتے تھے؟ ایک ہے توحید. توحید سے ان کو پرابلم تھی, یہ تھی توحید کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید پہ لانے کی کوشش کر رہے تھے. اہل مکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے تھے دیر از اللہ, بٹ وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتے تھے, صرف اللہ نو. وہ جو ہے کیا کرتے تھے؟ شرک کیا کرتے تھے. ان کے جو ہے انہوں نے معبود بنا رکھے تھے, لات منات عزا, ان کی سب کی جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے ساتھ یا من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر. تو یہ اللہ کو پارٹنرشپ نہیں چاہیے. اللہ کو جو ہے وہ جو ہے شرک پسند نہیں, ان شرک لظلم نظیم, کیونکہ اللہ نے سب کچھ اکیلے خود کیا ہے, دیر از نو پارٹنرشپ. تو یہ ایک توحید پہ جھگڑا کرتے, اور دوسرا اور آخرت کے وہ دلائل ہیں جو نبی ان کے سامنے جو ہے اس دور میں پیش کر رہے تھے. یہ کیا ہے کہ ریزریکشن, دوبارہ زندہ ہونا ہے, مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ اپنی بڑائی میں تھے, نہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ نبی کی بڑائی ہے, نبی اچھی چیز سمجھا رہے ہیں. دیکھو نبی دو ہی چیز سمجھا رہے تھے. اہل مکہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی پیغام لائے تھے. ایک ہے توحید, یہ یاد رکھنا سسٹرز, آپ سب یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو دو باتیں سمجھا رہے تھے, ایک ہے توحید اور ایک ہے دوبارہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات, ریزریکشن. یہ دو چیز پہ وہ مذاق اڑاتے تھے. یہ وہی اللہ کی آیتوں میں جھگڑنا, بغیر نالج وہ یہ ایسا کرتے تھے. کیوں؟ ان کے دلوں میں کبر تھی نا, اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر تم پناہ لے لو اللہ کی, کیونکہ وہ سننے والا اور بصیر دیکھنے والا, وہ ان کو ہینڈل کر لے گا, وہ خود ان کو سمجھ لے گا. تم میسج کو ڈیلیور کر دو. اور یہ سچ بات ہے, دونوں توحید اور آخرت ہے نا. ہم 30ویں پارے میں کل جو ہے نیرول بیچ کے ساتھ میں ہم جو ہے 30th پارہ کر رہے ہیں, اس میں دیکھو قیامت کی یاد دہانی, دوبارہ اٹھائے جانے کی بات, ہم یہی تو پڑھ رہے ہیں. تو اور اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جہاں ایک مسلمان, وائی ڈو وی کال آور سیلف بلیورز, ہم کیا چیز کو بلیو کرتے ہیں, ہم کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ اللہ, اس کے فرشتے, اس کے نبی پیغمبر, اس کی کتاب, اور پھر کیا اچھی بری تقدیر, اور پھر کیا بعث بعد الموت, یعنی کیا یہ اٹھایا جانا موت کے بعد. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز پہ کوئی ایمان نہ لائے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے, کمپلیٹ نہیں ہے. So then we call ourselves مسلمان, we call ourselves Muslims, the believer. جب ہم یہ ساری چیزوں کو ایمان لاتے ہیں, بلیو کرتے, then we become a believer. اب اہل مکہ یہ ساری چیزوں پہ لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے. Are you understanding the concept? میں بہت کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اہل مکہ کس بات پہ لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو کہا کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. وہ سب ان کو دیکھ رہے, اللہ کی قدرت رکھتا کہ وہ ان کو نپٹ لے گا ہے میرے نبی. اب کیونکہ یہاں پر بات آئی دوبارہ پیدا کرنے کی, تو آیت نمبر 57 میں بتایا جا رہا ہے, یہ اہل مکہ کو بڑی عجیب لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈے آف ریزریکشن ہے, قیامت ہے, اور تم کو موت کے بعد سب کو زندہ کیا جائے گا, تو تم ہنستے اور مذاق اڑاتے اور جھگڑا کرتے ہو. یاد ہے نا وہ ایک شخص, کون ہے وہ شخص تابندہ, جو بھری ہڈیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا تھا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ جب ہم ایسے ہو جائیں گے ڈھانچے, ہماری گوشت سڑ گل جائے گا. آس بن وائل, جزاک اللہ خیر, آس بن وائل بھری ہڈیاں لے کر آیا تھا, اور کیا کہا تھا نبی کریم کو کہ تم کہتے ہو کہ جب ہم ہڈی کے ایسے ڈھانچے ہو جائیں گے, ہمارا گوشت سڑ گل جائے گا, پھر اللہ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا. یہ بھری ہڈی کو, اور سب مذاق اڑانے لگے. دوبارہ کیسے اٹھائے گا اللہ اس چیز کو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ غافر آیت نمبر 57 میں آنسر دیا, لخلقو, ضرور پیدائش.
السماواتی آسمان والارض اور زمین کی اکبرو زیادہ بڑی ہے من خلق الناس پیدائش سے انسان کی. لو آنسر دے دیا اللہ نے. تم کو دماغ نہیں ہے؟ تم اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے تم کو آنر دیا, ممتاز بنایا تمام جو ہے وہ مخلوق سے کہ تم کو صلاحیتیں دی, دماغ دیا. تو تم سوچ نہیں سکتے وہ رب کتنا بڑا ہے جو اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے, ایک نہیں سات, ایک نہیں سات. اور اس آسمان میں کتنا کچھ ہے, دیکھو آپ کتنا کچھ ہے, اور ایک نہیں سات آسمان جو رب بنا سکتا ہے. اور ایسے ہی ہم کو 7 زمین بھی ملتی ہے, 7 زمین بھی بنا سکتا ہے. کریکٹ. وہ رب جو 7 آسمان بنا سکتا ہے, جو 7 زمین بنا سکتا ہے, وہ تم کو کیوں نہیں بنا سکتا دوبارہ؟ یعنی ایک انسان کو بنانا مشکل ہے یا کائنات کو بنانا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں آپ سے, مجھ سے. آنسر دس کوشچن. جن کو ہنسی آتی ہے اس بات پہ کہ ریزریکشن ہے, دوبارہ مرنے کے بعد زندگی ہے, جن کو ہنسی آتی ہے, جن کو جو ہے کہ اس میں جو ہے کہ حجت کرتے ہیں, لڑتے ہیں, تو یہاں سوال کرے اپنے آپ سے کہ ایک انسان کو بنانا مشکل ہے یا کائنات کو بنانا؟ کائنات یعنی آسمان زمین کا بنانا کس قدر یعنی کمپلیکیشن ہے نا اس کے اندر بنسبت انسان بنانے کے. سو بغیر دلیل کے موت کے بعد دوبارہ زندگی کو جھٹلایا نہیں چاہیے, جھٹلانا نہیں چاہیے. ارے انسان تو بڑی چیز نہیں ہے, آسمان زمین بڑی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں آسمان بڑی چیز ہے, زمین بڑی چیز ہے, تو بڑی چیز نہیں ہے. ایگزامپل ٹیک اونلی سورج, سورج کو ہی لے لیتے. سورج زمین سے جو ہے 14 لاکھ ٹائمز بڑا ہے. سورج کی سائز بتا رہی ہوں, زمین سے 14 لاکھ ٹائمز بڑا ہے. سو ایک سورج کو بنانا ہمارے اعتبار سے ڈیفیکلٹ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ ایک اکیلا سورج نہیں ہے آسمان پہ, ایسے کتنے سیارے, کتنے ستارے, کتنا کچھ ہے. سو ہم جو جھگڑا کرتے ہیں کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے, قیامت کیسے آئے گی, نہیں کرنا چاہیے. ایک ارتھ, پلانٹ ارتھ جس پہ ہم رہتے ہیں, ہاں دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس رب کے لیے جس نے انگنت ستارے سیارے بنائے. لیکن میجورٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَلَكِنَّ, اور لیکن اکثر الناس, اکثریت لوگوں کی, لا یعلمون, نہیں وہ علم رکھتے, نہیں وہ علم رکھتے. وہ علم ہی نہیں رکھتے نا, کیا کریں اب؟ علم نہیں رکھتے کہ انسان جو ہے کہ انسان کی تخلیق ڈیفیکلٹ ہے کہ آسمان اور زمین کی. سوچو اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انسان دوبارہ کیسے اللہ بنائے گا, تو جو رب نے اتنا بڑا آسمان اور زمین بنا لیا اور اس کے اندر کتنی کچھ چیزیں بنا لی, تو کیا وہ رب کے لیے تمہارے انسان بنانا ڈیفیکلٹ ہے؟ انسان کے صرف 2 ہاتھ اور 2 پیر ہے. جس رب نے فرشتے بنا دیا, اور جبرائیل علیہ السلام جو اتنے بڑے فرشتے ان کے 600 پر ہے, اے انسان 600 پر والا فرشتہ بنایا میں نے, تو تجھے صرف 2 ہاتھ اور صرف 2 پیر دینے, کیا پرابلم ہے؟ یوں جھٹکے میں بنا لے گا اللہ. اوکے, تو اب یہ آیت آپ کو 56 اور 57 اچھی طرح سمجھ میں آئی کہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ جھگڑتے تھے کہ توحید اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرنے کی بات پہ لڑتے جھگڑتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ آپ اللہ کی پناہ میں آگے, ان کا معاملہ اللہ کی طرف چھوڑ دے, آپ صرف کیا کریں, اللہ کی پناہ لے لیں. اور اللہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے ان کی باتیں. اور پھر آیت نمبر 57 میں بتایا کہ ضرور پیدائش آسمان اور زمین کی زیادہ بڑی ہے بنسبت اس کے پیدائش انسان کے. لیکن پرابلم کیا ہے, وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, کہ اکثریت لوگوں کی اس کو جانتی نہیں. پرابلم یہی ہے. آج جتنے لوگ جو قیامت پہ بھروسہ نہیں کرتے یہیں آ کے اٹک جاتے. اوکے, تو یہ ہو گئی آیت نمبر 57. آپ کو کیا لگتا ہے آپ سبھی کو قیامت کے بارے میں؟ مجھے بتائیں. قیامت ہے, اللہ ہم کو دوبارہ جو ہے وہ پیدا کرنے پر قادر ہے. یس ہے. آپ کو سب کو لگتا ہے؟ آئی وانٹ میسیجز ہیئر پلیز, آئی وانٹ میسیجز, کیونکہ میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں آپ کون سی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں. اگر آپ کو آخرت پہ بھروسہ ہے, دوبارہ زندہ کرنے یعنی کرائے جانے پر بھروسہ ہے, تو آپ کون سی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 58 میں بتاتے ہیں. لگائیے آیت نمبر 58. اینڈ واٹ ڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. دیکھو آ گئی بات, یہ تو وہی بات ہو گئی
जैसे कि एक अंधा और एक देखने वाला. जो देखने वाला है, जो बसीर है, उसको समझ में आएगी कि कयामत है, और एक अंधे को समझ में नहीं आई. समझ में आई बात आपको? तो अब हम कौन सी कैटेगरी में आ गए? हम बसीर उसमें. वमा यस्तविल आमा वल बसीर, हम बसीर में हैं. हम समझदार हैं, हम देखने वाले लोग हैं. हमें जो है वो क्या है? शऊर है. हम उस कैटेगरी में आ गए. अगर हमको जो है कि यकीन है कयामत पर, तो हम उस कैटेगरी में उलुल अलबाब में आ गए. यस. अब अल्लाह यहाँ कह रहे वमा यस्तविल आमा वल बसीर. अब बस अगर आप देखें, बादल मौत की दूसरी दलील है कि क्या पैदा करना दोबारा डिफिकल्ट है? देखने वाला और अंधा बराबर नहीं, अच्छाई बुराई नहीं बराबर. जिस तरह देखने वाला अंधा बराबर नहीं, नेकोकार बदकार बराबर नहीं है, तो अब देखो वैसे ही. तो कोई दिन तो ऐसा होना चाहिए जब कायनात में गौर फिक्र करने वाले और आंखें बंद करके जीने वालों के दरमियान जो है वो फर्क किया जाए. अल्लाह कह रहे हैं होना चाहिए ना. एक इंसान जो पूरी जिंदगी तकवा गुजार बन के जीता रहा, डरते डरते जीता रहा, और एक इंसान जो बिंदास बेशर्मी के साथ अय्याशी करता रहा, और फिर वो दोनों धूल मट्टी बना के दोनों मर जाए और बात खत्म हो जाए. इज दिस फेयर? चलिए बताइए, इज दिस फेयर? एक इंसान अल्लाह के अहकामात को फॉलो करता करता तकवा 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 जिंदगी में लाते हुए वो मर गया, मिट्टी धूल हो गया. और एक इंसान मजे से अय्याशियां करता हुआ वो भी मर गया, और बस दोनों मिट्टी धूल हो के बस खत्म. किस्सा ये क्या हुआ? ये क्या बात हुई? दिस इज नॉट फेयर. अब एक दिन तो होना चाहिए ना कि जिसने परहेजगारी की, जिसने तकवे के साथ जिंदगी बसर की, तो उसको इनाम तो देना चाहिए ना. अल्लाह ने उसको इनाम रख दिया है. उसके इनाम का दिन है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्या है? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों? वो बात माने ना. तो एक दिन तो है ना, अदल होगा. तो कोई दिन तो ऐसा होना चाहिए जब कायनात में गौर फिक्र करने वाले और आंख बंद करके जीने वालों के दरमियान फर्क किया जाए, अच्छे बुरे काम करने वालों के दरमियान फर्क किया जाए, अच्छे को रिवॉर्ड मिले, बुरे को सजा मिले. क्या तुम सोचते सबका अंजाम एक जैसा होना चाहिए? नहीं ना. ये इंसाफ के तकाजे के एतबार से दुरुस्त नहीं. अगर कोई ये समझ जाए तो वो जैसा है, दोनों में फर्क आमा वल बसीर का है. इतना बड़ा डिफरेंस है कि ये अच्छा करने वाला और बुरा करने वाला सेम नहीं. समझ में आई बात? ये तो इतना बड़ा डिफरेंस है जैसे कि अंधा और देखने वाला. अंधा और देखने वाला इतना बड़ा डिफरेंस है. तो अल्लाह सुभान व तआला ऐसे काम नहीं करते. तो ये बात क्यों कही गई? क्योंकि ये अपने आप को बड़ी चीज जो है, आयत नंबर 57 जो है, सॉरी 58 नंबर की आयत हमने देखी है. यहाँ अंधा कौन है एक्चुअली? जो गाफिल है, जो अल्लाह की तखलीक को, कुदरत को देख नहीं पाता, जो कायनात अपने वजूद में गौर फिक्र नहीं कर पाता, अपनी हस्ती को नहीं पहचानता, तो वो देखने के बावजूद अंधा है. और बसीर वो है जो किसी भी चीज की हकीकत को देख सके. समझ में आ रही है बात? हाँ, यस. के अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है. जो रब मुझे एक बार पैदा कर सकता है, वो रब मुझे दोबारा पैदा करने पर कादिर है. वो मुझे पैदा कर सकता है. और वाकई इंसाफ का दिन होना जरूरी है. क्यों? जिसने अच्छा किया है उसको उसकी जजा मिलनी है, जिसने बुरा किया उसको उसकी सजा मिलनी है. तो और बसीर वो है जो किसी भी चीज की हकीकत को देख सके. और नहीं हो सकते बराबर ईमान रखने वाले और अच्छा अमल करने वाले और बदी करने वाले. जैसे सूरह हूद की आयत नंबर 24 का रेफरेंस दीजिए बाजी. एंड व्हाट डज इट से? मसलुल फरीकैनी कलाम वल बसीर. और मिसाल दो ग्रुप की या दो पीपल की या दो पार्टीज की. एक है आमा अंधा, वल दूसरा जो है बहिरा, और जो है वल बसीर देखने वाला, व समी और सुनने वाला. बल 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 की यस्तवियान मसलन, क्या ये सब बराबर हो सकते हैं? अब सोचो, एक है देखने वाला और एक है अंधा, एक है बहरा और एक है सुनने वाला. क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? सोचो ना. अफला तज़क्करून, क्या फिर ला नहीं तज़क्करून, तो नसीहत पकड़ोगे. हाँ, बी इंटेलिजेंट ना, गाफिल मत बनो. कुरान देख,
پڑھو, سنو, سمجھو, کرو. اللہ کیا بتا رہے کتاب میں, دیر از اے ڈے. انصاف کا دن رکھنا تو ضروری ہے. ایک شخص اتنی محنت کر رہا ہے, اس کو اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا. تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے. اللہ نے جو ہم کو روک کر جس پہ رکھا اس پہ رکنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے. اب سوچے. اور انسان جو ہے پیشنٹلی اللہ کے احکام کو اگر فالو کرتا جا رہا ہے تو ڈونٹ یو فیل از ڈیزرونگ کہ اس کو انعام دیا جائے. اور ایک انسان جو اپنی من مرضی اپنی ہوا کے حساب سے جیتا ہے, اپنی مرضی کے حساب سے جیتا ہے, ایسا نہیں لگتا کہ اس کا حساب ہونا چاہیے, should be punished. Yes, so there is a day. یہ کیا بات ہے جو اہل مکہ کہہ رہے تھے کہ نہیں دوبارہ اٹھانا نہیں. اللہ سبحان و تعالیٰ ایسا نہیں کرتے, ایسا کوئی کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سورہ صاد کی آیت نمبر 28 ہے اس ریفرنس میں. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کیا ہم بنائیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک اس طریقے سے فساد کرنے والے جو زمین میں ان کی طرح, یا ہم بنا دیں متقیوں کو کالفجار, وکٹ پیپل کی طرح, فجار کی طرح. کیسے ہو سکتا ہے ایک متقی فجار کی طرح؟ ہو سکتا ہے ایک متقی جو اتنا پرہیزگاری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتا رہا, اس کا انجام فجار کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دیکھیے دنیا میں بھی ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی, کر بھلا تو ہو بھلا, کر برا تو ہو برا, دنیا میں بھی سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی یہاں پر بتا رہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر وہ اچھے کام کیے, ان کا انجام ان لوگوں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو فسادی تھے زمین میں, جو فجار تھے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک متقی اور فجار کا معاملہ سیم نہیں ہو سکتا. ایک متقی اور فجار کا معاملہ سیم نہیں ہو سکتا. جب عمل ایک جیسا نہیں تو نتیجہ بھی ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے ایک متقی اور فجار کا؟ ایک طرف متکبرین ہے, ایک طرف حق کا پیغام دینے والے, ایک طرف ایمان لانے والے اور عمل کرنے والے, دوسرے طرف کفر کی حالت میں برے کام کرنے والے. آر آل دیز پیپل سیم؟ آپ بتاؤ کیا یہ سب سیم ہے؟ نو, دے آر ناٹ سیم. تمہارا کام اگر اچھا ہے تو تمہارا انجام اچھا ہوگا, اور تمہارا کام اگر برا ہے تو تمہارا انجام برا ہوگا. تو دونوں کے کام ایک طرح نہیں. ایک متقی اور ایک فجار, فجار مینز وکٹ پیپل, نافرمان, ان دونوں کے کام ایک جیسے نہیں ہے تو ان کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا. اور دنیا میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے, ہم کو دنیا میں سمجھ میں آتا ہے. دیکھ لیجیے نا, ایک اگر فیملی میں 2 بچے ہیں اور ایک اولاد جو ہے بڑی فرما بردار, نیک, محنتی, پڑھائی لکھائی کرنے والی, اور ایک بالکل پڑھائی لکھائی نہیں کرتا. اب دونوں کو ہی دیکھ لو, ایک بچہ جو پڑھنے والا ہے اور ایک بچہ جو نہیں پڑھنے والا ہے, ان کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جو پڑھنے والا بچہ ہے وہ میرٹ لسٹ میں جائے گا, پاس ہوگا, اور جو پڑھتا نہیں ہے وہ فیل ہوگا. جو پڑھائی نہیں کرتا وہ فیل ہوگا. یہ دنیا میں ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہے. ہاؤ کین دی بی سیم؟ مگر ہمارا آخرت کا ہم کو بات سمجھ میں نہیں آتی. کیا ہم سمجھتے سب کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ ایک انسان جو تقوی گزار ہے, اللہ کے احکامات کو پورا کرتا کرتا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا, اور ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرتا دنیا سے رخصت ہو گیا. دونوں کیسے سیم؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. ہم متقی کا انجام فجار کے انجام کی طرح سیم نہیں کریں گے, دونوں کے انجام ڈیفرنٹ ہے. الحمدللہ یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر 58. تو آج ہم نے 56, 57 اور 58 اور پیچھے ہم نے ریکیپ کیے تھے. اور خصوصاً دوبارہ سے بتا دوں, آج کی آیتیں تھی ریگارڈنگ وہ لوگ جو اللہ کے جو ہے آیتوں میں جھگڑا فساد کرتے ہیں, وہ بھی ناحق. تو اللہ ایسے کے لیے کیا یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہاں پر پھر کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے؟ the problem is تکبر in them. اور پھر جو دائی ہے اس کو اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے, اور اللہ will handle such type of people, کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے توحید پہ اور آخرت کے دن پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کیسے اللہ دوبارہ نہیں کھڑا کرے گا. جس رب نے اتنا بڑا آسمان اور زمین پیدا کر دیا, اس کے لیے انسان بنانا کیا ہی مشکل ہے. بٹ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثریت لوگوں کی اس کے بارے میں علم نہیں رکھتی. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے اندھا والبصیر, آما والبصیر. یعنی آما یہاں پر کون ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا. اور بصیر کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ اندھا کون ہے؟ جو غافل,
زندگی بسر کر رہا, جو اللہ کی تخلیق کو, قدرت کو دیکھ نہیں پاتا, جو کائنات اپنے وجود کی غور و فکر نہیں کرتا, اپنی ہستی کو نہیں پہچانتا, دو دیکھنے کے باوجود وہ اندھا ہے, اور بصیر وہ ہے جو کسی بھی چیز کی حقیقت کو دیکھ سکے. تو الحمدللہ we are blessed people, الحمدللہ we are into the category of بصیر. اللہ کا بہت خاص جو ہے کہ رحمت ہے, اس کا فضل ہے کہ اللہ has selected all of us. الحمدللہ ہم اس کی کتاب کو جو ہے وہ پڑھیں اور اس کی کتاب کو سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ ہم کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کو آسان کرے, عافیت میں ہم کو رکھے, اور جو ہے آخرت ہمارے لیے آسان کرے. اوکے, سو وی اسٹاپ ہیئر فار ٹوڈے. انشاءاللہ پلیز بی پریزنٹ ٹمورو ان دا نیرول بیچ, کیونکہ ہم 30واں پارہ کر رہے ہیں. all of you all please be present, very important surah and very important para that we are going to complete in the Nerul batch. جزاک اللہ خیر. اینی باجی آپ پلیز پوچھ لیجئے, جتنی بھی آیتیں میں نے کی ہوں سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی باجی میں پوچھ لیتی ہوں. سسٹرز پلیز مجھے چیٹ باکس میں بتائیے, آج ہم لوگ نے جتنی بھی آیتیں کی ہیں, لبنا باجی نے جتنی بھی آیتیں دوسرے آیتوں کی روشنی میں کھول کے آپ کو سمجھائی ہے, آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ بصیر کی کیٹیگری میں ہیں. جی شاید میں نے آیت کمپلیٹ نہیں کی ہوں. تابندہ باجی saying which is the ayat number that I haven't completed? Is it 58? Which one? Yes, correct. والذین, اور وہ لوگ جو, sorry let me complete it please, I need. جی جی باجی کر 58 والی ہے. والذین, اور وہ لوگ جو آمنوا, ایمان لے آئے, وہ عملوا الصالحات, اور جنہوں نے عمل کیے نیک, ولا, اور نہیں جو ہے الموسی, بدی کرنے والے جو ہے, علی, یہ سب برابر نہیں ہے. پھر قلیلاً, کتنا کم, ما تذکرون, تم نصیحت پکڑتے ہو, اتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. اللہ کہتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا سے سیم نہیں, اور لوگ جو ایمان لا کر کے جو ہے عمل الصالحات کرے وہ ایک جیسے نہیں بنسبت اس شخص کے جو بدی کا کام کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اللہ کہتے ہیں قلیلاً ما تذکرون, بہت تھوڑا تم سمجھتے ہو. یعنی سمجھنا تو پورا چاہیے, لیکن ہم اس میں سے بہت تھوڑا سمجھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سو تابندہ جزاک اللہ خیر, ویو کمپلیٹڈ دا آیت. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے کہ ہم دوسری آیت کر لیں گے. وی اسٹاپ ہیئر فار دا ڈے. جی بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر کثیر لبنا باجی, ماشاءاللہ سے بہت اچھی آیتیں تھیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا الحمدللہ ہم لوگ بہت لکی ہے اور خوش قسمت ہے, ہم البصیر کی کیٹیگری میں ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اسی کیٹیگری میں رہے, اور ہم بہت سارے لوگوں کو بھی اس کیٹیگری میں لائے انشاءاللہ. آمین آمین. جی سسٹرز, ابھی وقت ہو چکا ہے جہاں ہم اپنی دوسری استادہ کا استقبال کریں گے ہماری کلاس پہ, نسرین باجی کا, جو کلاس میں آ چکی ہیں, اور ان کا جو ٹاپک ہے وہ کنٹینیو ہوگا والدین کے حقوق. تو انشاءاللہ ابھی میں نسرین باجی کو انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی, اور اب انمیوٹ یو. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آئی میری؟ جی بہت دھیمی آپ کی آواز ہے, تھوڑا سا اگر آپ لاؤڈ ہو جائے باجی تو اچھا رہے. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ. جی جی آئی نہیں بول رہی ہو نا؟ جی جی کیسی ہو؟ الحمدللہ, بس آپ کی دعا ہے. اللہ سب کو اچھا رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے ہم لوگ ہے نا انشاءاللہ اور ایک اچھی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میری آواز کو کچھ بھی ہوگا اور یا تو انمیوٹ میں واپس سے مجھے کر دینا, ذرا سا بھی کچھ ہوا. جی ابھی ماشاءاللہ سے لاؤڈ ہے آپ کی آواز. ہاں ٹھیک ہے, چلیے میں دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں. دعا بھی لگا دیجیے. نحمد و نصلی علی رسول کریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب بڑھا میرے علم کو, اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ, آسان کر دے میرے لیے میرا کام, کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے آسانی سے میری بات. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک ہم آپ سے سوال کرتے نفع دینے والے علم کی, طیب پاکیزہ رزق کی, اور قبول ہونے والے عمل کی. اللہم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعہ, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ.
اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق دے اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہ ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یا اللہ اے رب ہمیں داخل کر سچائی کے ساتھ، ہمیں نکال سچائی کے ساتھ، بہترین دلیل کے ساتھ، ہماری غلبے کے ساتھ مدد فرما. آمین. ان الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم کو دوبارہ ملایا. الحمدللہ. اللہم جعل قرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہب ہمی و غمی. اللہ بنا دے قرآن کو ہمارے دلوں کی بار، سینے کا نور، اور ہمارے غموں کو فکروں کو لے جانے والا بنا دے. آمین. اللہم افتح علینا حکمتک و نشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سے اس میں سے قصے ہیں لیکن بہت اچھے ہیں، جو ہمارے لیے مطلب ایک بولتے نا کہ کہانی کے ذریعے ہم جب سنتے ہیں تو ہم کو اس کو سمجھنے بھی آسانی ہوتی ہے اور اس پہ عمل کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم بھی اپنے سب کے لیے اچھے بنے، ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ اچھے بنے اور اچھے اخلاق اللہ ہمارے اندر لے آئے. ہمارے بچوں کو سب کے لیے دعا کرے کہ اللہ سب کے بچوں کو ماں باپ کا تابعدار بنائے، ماں باپ کی عزت اور ان کا احترام کرنے والا بنائے. جو ہمارے قرآن میں اللہ نے اپنی بات ماں باپ کی لکھی ہے کہ ماں باپ کا نام جوڑا ہے کہ نہیں شرک کرو میرے ساتھ اور عبادت کرو میرے ساتھ، میری عبادت میں کسی کو شریک مت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کو جو بھی ہے، ہمارے ایک مطلب ممی ہے یا ڈیڈی ہے جو بھی ہے یا دونوں ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے اچھے کام کرے اور ان کے لیے اچھے عمل کر کے ان کو بولتے نا ان کی یہاں پہ خدمت کر لے تاکہ ہم کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بہتر مقام دے. اور ہمارے بچوں کو بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ثواب جاریہ بنے انشاءاللہ. تو اویس قرانی رحم اللہ کی عظمت و فضیلت کا راز، یہ ان کا راز کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا. تابعین میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام اویس ہے. وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے. اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دے. مطلب وہ اللہ کے بھروسے پہ قسم کھاتے تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دے. انہیں سفید داغ براز تھا، مطلب وہ سفید پیچز ہوتے ہیں جو کوڑ کی بیماری بولتے ہیں سر، سفید داغ براز تھا. اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو تم ان سے گزارش کر کو تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تابعین میں کہ ایک بزرگ ہے ایک جن کا نام اویس ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے ہیں، مطلب بہت اچھے ان کی خدمت کرتے ہیں. تو اگر وہ تم اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ ہے ان کو کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم پوری کرتے اور انہیں سفید داغ بھی ہے براز کی. اور اگر وہ تمہاری ان سے ملاقات ہو تو تم ان سے گزارش کرو کہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے. ان سے دعا کے لیے بولا جا رہا ہے کیونکہ وہ اتنے اچھے تھے کہ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا اس کے لیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا وقت آیا تو ان کا معمول یہ ہو گیا کہ ملک یمین سے کوئی قافلہ آتا تو آپ قافلے والوں سے پوچھتے کیا تم میں اویس بن عامر ہے؟ وہ سب کو پوچھتے تھے. تو مخارین کے متعلق 23 ہجری میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر اویس بن عامر رضی اللہ رحم اللہ علیہ کو تلاش کرایا. پھر جب اویس ابن عمر رحم اللہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کیا آپ اویس بن عامر ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ان کو مطلب ڈھونڈ لیا، ان کو حاصل مطلب مل گئے، وہ ان کو جب اتنے ڈھونڈانے کے بعد میں تو پھر آپ نے ان سے خود پوچھا اویس سے کہ آپ اویس ابن عامر ہے؟ تو اویس ابن عامر جی ہاں مجھے اویس بن عامر کہتے ہیں. عمر بن خطاب آپ کی والدہ زندہ ہے؟ اویس بن عامر جی ہاں. عمر بن خطاب نے فرمایا میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یمن کی امدادی فوج کے ساتھ تمہارے پاس اویس بن عامر نامی ایک شخص آئے گا. وہ قبیلہ مراد سے ہے، وہ جو قبیلہ قرنی کی شاخ ہے.
اس کے بدن پر براز کا نشان تھا جو صحیح ہوگا جو صحیح ہوگا البتہ درہم برابر مطلب ایک درہم کے برابر تھا، درہم کے برابر صحیح ہو گیا ہوگا، وہ جو ان کے بدن پہ نشان تھا نا وہ صحیح ہو گیا ہوگا، بلکہ البتہ ایک درہم برابر باقی تھا، لیکن ایک چھوٹے سے ایک سکے کے برابر باقی تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کی قسم پوری فرما دے، اور اگر تم اس سے اپنی مقصد کی دعا کرا سکو تو ضرور کرانا۔ مطلب آپ سن نہیں بولا تھا، وہ آپ کو عمر خطاب بول کے سنا رہے ہیں اویس بن عامر کو کہ مجھے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ اگر آپ ان سے اپنی مقصد کی دعا کروا سکو تو ضرور کروانا۔ یہ حدیث بیان کر کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اویس قرنی رحم اللہ سے اپنے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی، چنانچہ انہوں نے دعا کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا حج کے بعد کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اویس بن عامر قوف جانا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب اللہ قطب لق الى عاملها، مطلب انہوں نے فرمایا میں آپ کے بارے میں قوف کے گورنرز کو نہ لکھ دوں کہ وہ آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے، مطلب میں ایک خط لکھ کے نہیں دوں لیٹر کہ وہ آپ کو اچھا رکھے، آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ اویس بن عامر نے بولا کہ مجھے کمزور اور گمانی لوگوں میں ہی رہنے زیادہ پسند ہے، مطلب کہ مجھے کمزور اور میں بے گمان جیسے مطلب مجھے کوئی جانتا نہیں ہے ویسے ہی رہنا میں زیادہ پسند کرتا ہوں، کہ مجھے کسی کو اپنا بتانا نہیں ہے کہ میں پبلک میں جانے لوگ مجھے پہچانے، تو مجھے ایسا جو میں مطلب کیا بولتے اس کو کہ نہیں نو مطلب کسی کو معلوم نہیں ہو، نام نہیں، بے نام رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں، مجھے کمزور اور بے نام رہنا زیادہ پسند ہے۔ قارئین کرام ذرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی مطلب ہم سے سب سے بولا جا رہا ہے، حسن سلوک کرنے والے کی فضیلت اور اس کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کرے کہ سیدنا اویس بن عامر قرنی جو صحابی نہیں بلکہ تابعی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ان سے دعائیں مغفرت کروانے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ الواقعہ سید اویس بن عامر قرنی کو یہ موقع و مرتبہ اپنے ماں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کی بدولت ہی ملا تھا، کہ ان کو یہ جو اتنا بڑا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا نام لے کے بولا تھا کہ آپ دعا کریں، ان سے دعا کروائے، کیونکہ وہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، ان کی دعا اور قسم کھاتے تو اللہ ان کی قسم پوری، کیونکہ وہ اتنے اللہ کے نزدیک بولتے نا ماں کی خدمت کر کے اللہ کے اتنے کلوز ہو گئے تھے وہ، کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے نا جو ماں باپ کے لیے اچھا سلوک کرتا ہے، اچھی ان کی خدمت کرتا ہے، اچھے سے ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اللہ بچوں کو دے۔ ابھی میں نے پرسوں ایک دیکھا کہ اس میں لکھا ہے کہ تم کتنے بھی حج کر لو، کتنے بھی عمرہ کر لو، کتنے بھی صدقات کر لو، کتنے بھی روزے رکھ لو، کتنی بھی نیکیاں کر لو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے تو ساری چیز تمہاری ضائع کچھ بھی قبول ہونے والی نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے بچوں کو، ہم سب کو بھی، تمام لوگوں کو کہ بھئی اپنے بڑوں کی، اپنے ماں باپ کی عزت کرے، ان کے ساتھ بس سلوکی نہیں کرے اللہ تعالیٰ، بس ہمارے جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہے ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے، بس ہمارے بچوں کو اللہ صحیح رہنمائی سے ہدایت دے اور اپنے ماں باپ کا عزت اور خدمت کرنے والا بنائے، بس سب کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ حسن سلوک کی بدولت ان کو اتنی بڑی مرتبہ ملا کہ وہ لوگوں کو دعا کرو، وہ بول رہے مجھے نہیں چاہیے نام، مجھے نہیں چاہیے کسی کی وہ پہچان کے مجھے کوئی خدمت کرے، میرے کوئی مجھے وہ جانے کے بھئی یہ وہ ہے، اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بولا مغفرت کی دعا کرو، وہ بولتے مجھے بے گمان مطلب ویسے ہی رہنے، بے نام رہنے دو، میرے کو کسی کی خدمت پسند نہیں ہے کہ میں کسی کوئی کو کمزور اور بے نامی رہنا اچھا ہے، مجھے لوگ مجھے جانے مجھے نہیں پسند، تو کتنی اچھی بات ہے کہ نیکی کرنے کا لیکن اس کے بعد ظاہر کرنا، بتانا، جتانا یہ بھی سب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو بھی توفیق دے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور ایک ابھی چھوٹا سا اور ایک ہے واقعہ کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ اور ماں کی دعائیں کتنی کام آتی، جو ہم نے پہلے ہی پڑھے کہ جو بیڑیوں کو بھی انہوں نے ماں کی دعاؤں نے بیڑیاں ٹوٹ کے گر گئی، جو لوکھڑ کی زنجیروں سے بنتی ہے وہ بیڑی ٹوٹ گئی، تو بولو کتنی بڑی، ماں کی دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے 3 دفعہ ماں کا بولا نا کہ تمہاری ماں زندہ ہے تو ماں کی خدمت کرو، بولے میں کیا کروں نیکی، بولے ماں کی خدمت، تیسرے میں ماں کی، دوسرے میں بھی ماں کی، تیسرے میں پھر چوتھے میں بولا کہ باپ کی خدمت، کیونکہ چوتھا باپ دروازہ ہے جنت کا۔ تو انشاءاللہ ماں کی درجے اس لیے بڑھے کہ ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر وہ جو پیدائش کی تکلیف، پھر اس کے بعد دودھ پلانے کی تکلیف، اس لیے اس کے درجے بھی 3 درجے اللہ نے بڑے رکھے۔
وہ ایک نوجوان ایک نوخیزہ جوان تھا، مطلب ایک اچھا جوان، کم عمر جوان تھا. اس کی کار پوری رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی. اچانک اس کے کار کے سامنے سے آنے والی ٹرک کے نیچے وہ آ گئی. اس کی کار کے سامنے والی ٹرک کے نیچے وہ آ گئے. اس سے پہلے کہ لوگ اس کے پاس پہنچے، پیٹرول کی ٹنکی پھٹی اور اس کی کار کو آگ لگ گئی. اور پھر یہ چند لمحات کی بات تھی کہ آگ نے اس کی کار کو پوری طرح اپنے لپیٹ میں لے لی. ایکسیڈنٹ اتنا خوفناک تھا کہ جو دیکھتا دہشت زدہ ہو جاتا. تھوڑی ہی دیر میں سڑک پر بڑا سا مطلب وہ ہو گئی، مطلب بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر دیکھنے لگے کہ کیا ہوا ہے. کچھ باہمت نوجوان آگے بڑھے اور نوجوان کو کار سے نکالنے کی کوشش کرنے لگے. سب کے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ وہ بری طرح جھلس چکا ہے. تو جو لڑکا تھا نا، وہ اندر وہ بری طرح جھلس چکا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. سب کی زبان پر تکبیر و تحمیل کی آواز تھی. سب خوشی سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر رہے تھے. انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی زبردست ایکسیڈنٹ اور پھر بھی نوجوان بالکل صحیح سلامت. یہ منظر دیکھ کر تمام لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. حاضرین میں سے ایک شخص نوجوان کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، کبھی کبھی چھوٹی سی چیز انسان کی بولتے نا کہ موت کا بہانہ بن جاتی، کہ ذرا سا یہ لگا تھا اور انسان چلا گیا، ذرا سا یہ ہوا، اور یہ اتنی بڑا حادثہ ہو کے اللہ نے اس کی جان کو بچا لیا. مطلب پوری گاڑی جل گئی لیکن وہ انسان صحیح سالم نکلا. لوگ اس کو پوچھنے لگے، اسے قریب آئے، پوچھنے لگے کہ کیا تم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کے بارے میں تجھے یقین ہو کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تجھے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں سے بھی محفوظ رکھا؟ نوجوان نے جواب دیا، میں جدہ سعودی عرب کا ایک مشہور شہر میں کام کرتا ہوں. آج جب مجھے تنخواہ ملی تو میں جدہ سے سیدھا اپنی والدین کے پاس رغیبہ پہنچا. میری والدہ رغیبہ میں مقیم ہیں، وہیں رہتی ہے. مطلب میں نے اپنی تنخواہ اپنی والدہ کی جھولی میں ڈال دی. میری والدہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی. وہ بے حد خوش تھی کہ اس کا بیٹا کتنا فرما بردار اور ماں سے کتنی زیادہ محبت کرنے والا ہے. پھر میری والدہ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور میرے لیے ڈھیروں دعا کر رہی تھی. میرے مطلب خوشی ہوتی نا ماں کو کہ دیکھو میرا بچہ لا کے میرے پاس پوری سیلری اپنی رکھ دیا ہے. تو میرے لیے ڈھیروں دعا کر رہی تھی. والدہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، میرے رب میرے بچے کو میرے لگتے جگر کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ. ان کے دل سے یہ دعا نکلی تھی کہ میرے بچے کو میرے لگتے جگر کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا. بس میرے رب نے میری والدہ کی دعا کو میرے حق میں قبول فرما لیا. میں نے اپنی والدہ کو راضی کیا. آسمان والے نے مجھے ایک بڑی مصیبت بلکہ یقیناً موت سے نجات عطا فرما دی. ماشاءاللہ. اتنی چھوٹی سی سٹوری تھی لیکن دیکھو کتنی اچھی سٹوری کا مطلب وہ کتنا اچھا تھا کہ نصیحت جو کہ ہم کو مطلب اگر کس نے کتنی عزت دیا ماں کو، جا کر اپنے وہاں سے جدہ سے جا کر دوسرے اس میں شہر میں جا کر اس کو دیا پیسے، وہ خوش ہو کے دعا کری اور ان کی دعا کے ساتھ وہ اتنے بڑے ایکسیڈنٹ سے اللہ نے اس کو زندہ صحیح سالم نکالا. اسے نیکی کرو ماں باپ کے ساتھ، تو کبھی تم کو نہیں ہو، بلکہ یہ سب مصیبت سے رشتے توڑنے سے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نا کہ عمر کم ہوتی ہے، لیکن رشتے جوڑنا، رشتوں میں محبت پیار سے اللہ عمریں بڑھاتا ہے، روزی میں برکت دیتا ہے، ہر چیز میں اللہ آسانی کرتا ہے. اللہ سب کو توفیق دے کے بس بچوں کو کہ ماں باپ کو اتنی اہمیت دے، ان کو اتنا سمجھے، ان کی قدر کر لے. زندہ ہے تو بس، چلے گئے تو پھر اس کے بعد پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ماں کی اطاعت کا شاندار صلہ. آپ لوگوں کو سب کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ پہلے بتاؤ، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. تو پھر میں بولتی جا رہی ہوں، بولیں گے پتہ نہیں کیا ہے باجی بولے جا رہی. نہیں پوچھو لوگ کو. جی باجی. سسٹرز پلیز مجھے چیٹ باکس میں بتائیے نسرین باجی جو ہم کو کہانیاں اور واقعے جو بتا رہی ہیں آپ لوگوں کو بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اور اس سے ہم کچھ عبرت بھی لے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے. انٹرسٹنگ بھی ہے باجی ماشاءاللہ سے. وہی چھوٹی چھوٹی سی نصیحتیں، پوری بکس نا دارالسلام کی اس میں سے ہی ہے، اور قرآن کی آیت بھی سے ہے. تو جی اور بہت لیسن مورلز بھی ہے اور عبرت بھی لے سکتے ہیں ان واقعوں میں سے. تو ماشاءاللہ سے بعد میں آخر میں تو نافرمان اولاد کی بھی ہے، بہت ڈینجر تو وہ بھی ہے ماشاءاللہ اس میں. تو میں نے تو یہ ٹاپک کرتے ہیں، اچھا ہے تھوڑا سا ہمارے سب کے عمل کو سدھارے اللہ تعالیٰ، بس سب کے بچوں کو نیک والے بنائے. ہماری دعا.
تو ماں کی اطاعت ماں کی فرما برداری کرنے کا شاندار صلہ. یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے. ان میں ایک شخص انتہائی مالدار تھا. مطلب یہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص انتہائی مالدار تھا. اس کی ایک اولاد، اس کو اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھا، اولاد نہیں تھی. ایک غریب بھتیجے کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا. مالدار آدمی کی وفات کا وقت آن پہنچا تھا، مگر اس کے بھتیجے کو لالچ آ گیا. اس نے مالدار چاچا کو وقت سے پہلے ہی جان سے مار ڈالا. اب وہ دیتا تو اس کو ہی تھا، کیونکہ یہ سب صبر نہیں آتا ہے لوگوں کو کہ پتہ نہیں کیا کرے. بہت مطلب یہ انسان کی بتا دولت اور چیز خواہشات بہت گناہ کراتی، بہت غلطیاں کراتی، بعد میں انسان پچھتاتا ہے. تو اس کو کیا ہوا کہ وہ بھتیجے کو لالچ آ گیا، اس نے مالدار چاچا کو وقت سے پہلے ہی جان سے مار ڈالا تاکہ اس کی تمام دولت حاصل کر لے. قتل کرنے کے بعد اس نے چالاکی یہ کی کہ ایک لاش ایک دوسری بستی میں لے جا کر کسی کے صحن میں پھینک دی. نہیں وہ قصہ ہے کہ آپ سب بکرا کاٹنے بولے، آپ سنے یہ کہ سورہ بقرہ میں کہ بکرا کاٹو، تو وہ بولے کون سا بکرا، کیسا بکرا، بولے سفرا رنگ اس کا ایسا ہو، سفرا رنگ ہو، مطلب اسے اورنجش رنگ ہو، پھر وہ اچھی ہو، تر و تازہ ہو، نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو نہ کھیت جوتی ہو. تو وہ یہ قصہ ہے کہ اس نے اپنے اس کو چاچا کو کسی کے اور کے دروازے پہ ڈالا کہ سامنے والے کو لگے کہ اس نے کیا. تو اللہ نے وہ گوشت بکرا کٹوا کے اور بولا تھا کہ پھینکو اس کے، تو وہ زندہ ہوگا. اس نے بتایا کہ مجھے اس نے قتل کیا ہے. تو یہی شاید وہی قصہ ہے مجھے لگتا ہے بنی اسرائیل کا. تو صبح ہوتے ہی اسے کیا کیا کہ کسی کے صحن میں پھینک دیا تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہو سکے. صبح ہوتے ہی وہ ڈرامہ مطلب ایک دم ایکٹنگ کرنے والے انداز میں شور مچانے لگا اور خون کا بدلہ چاہنے کی دہائی دینے لگا. مطلب خون کا بدلہ، مطلب اسی کو کس نے مارا، میرے چاچا کو خون کے بدلے کی دہائی، مطلب آواز دینے لگا اس کو، مطلب زور سے چیخنے لگا ایسا کر کے. اس نے اسی پر اتفاق نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر چند بے گناہ افرادی پر قتل کا مقدمہ بھی دائر کرا دیا. چند لوگوں کو اس نے کیا کرا، وہ لوگ بھی مقدمہ ڈالے گی اس نے قتل کیا میرے چاچا کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے باز پرسی کی تو انہوں نے اپنے براعت کا اظہار کیا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بری ہم لوگ نے کچھ نہیں کیا. اور ٹھسو اور انہوں نے کیا کیا اپنی دلیلیں پیش کی، انہوں نے ڈھیروں ساری اپنی دلیلیں پیش کر دی. ہم قتل کے اس معاملے سے بالکل بے خبر ہے، ہمارے اوپر قتل کا الزام سراسر ناانصافی اور ظلم ہے. انہوں نے بولا جو دوسرے کو اس نے نام رکھا تھا نا، وہ لوگ بولے کہ ہم پر قتل کا الزام سراسر ناانصافی اور ظلم ہے، ہم مکمل طور پر بے گناہ ہیں. مقدمے کی سماعت کے بعد سید موسیٰ علیہ السلام کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہی قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہ فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا. حاضرین نے تجویز پیش کی کہ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. سب لوگ نے پھر بولا کہ چلو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ قاتل کا پردہ فاش کر دے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ تجویز، یہ مطلب یہ جو ان کی تدبیر بہت اچھی لگی، پسند آئی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرات، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک بکرے کو قربان کرو نا. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو گائے کے بارے میں لوگوں نے کتنی کوششیں آنسر کیے تھے، اور اگر لوگ نہیں کرتے تو ان کو کتنی مہنگی گائے کاٹنی پڑی نا، پھر لے کے کاٹ لیتے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے موسیٰ آپ ہمارے مقدمے کی سماعت مطلب سننے کے بعد اسے حل کرنے کی بجائے ہمارا مذاق اڑا رہے. تو انہوں نے بولا کہ نہیں میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں کیوں مذاق کروں. وہ بولتے کہ تم کو یہ جو بات بول رہے ہیں ہم قتل کے بارے میں بات کرنے کی بجائے آپ ہم کو بول رہے ہیں کہ بکرا کاٹو. تو یہ تو مطلب تم جاہلوں کی جیسی بات کرتے ہو. آپ سے موسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ میں جاہل نہیں ہوں، میں جاہلوں میں سے کیوں ہوں گا، مجھے یہ اللہ کا حکم آیا ہے نا. تو ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے تو آپ سے مقتول کے قتل کا پتہ لگانے کے بارے میں درخواست کی، اور آپ ہے کہ ہمیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم صادر کر رہے ہیں، ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں. بھلا قاتل اور مقتول کے قصے میں گائے ذبح کرنے کا سوال کہاں سے آ گئے؟ لوگ بول رہے ہیں یہ جو ہم بول رہے تھے اس کے مجھے گائے بیچ میں سے کہاں سے آ گئی. بنی اسرائیل اب کوئی بھی سوچے گا نا کہ کسی کو بھی لگے یہ لاجک کہاں سے، ہم قاتل کو بول رہے ہیں اور یہ بول رہے کہ گائے ذبح کرو، تو کہاں سے یہ گائے ذبح کرنے کی بات آ گئی.
تو بنی اسرائیل کے لوگ بڑے عجیب و غریب قوم تھی. اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ ماننا, اس پر مختلف انداز میں طرح طرح کے اعتراضات لگانا ان کا عام رویہ تھا. انہوں نے اس حکم پر بھی اپنی پرانی عادت کے متعلق عمل کیا. مطلب اس حکم میں بھی کیا انہوں نے پرانی عادت کی طرح ٹال مٹول کرنا, کیسی ہو کیا ہو, 10 بہانے کرے, 10 چیزوں کے بارے میں پوچھے, انہوں نے ٹال مٹول کیا تو متعلق عمل کیا. وہ حکم الہی سے بے خبر تھے. انہیں اس بات کا شعور نہ تھا کہ انہیں یہ حکم دینے والا کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ نبی نے انہیں یہ حکم الہی سنایا تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا, اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کہ میں ایسے جاہل بننے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, مطلب یہ ہے کہ میں ایک نبی ہوں, میری شان کے خلاف ہے کہ میں اپنے مومن بھائیوں کا مذاق اڑاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے پاس ایک مقتول کا مقدمہ لے کر آئے اور میں اس مقدمے کو حل کرنے کی بجائے تمہیں اپنے مذاق کا نشانہ بناؤں. مطلب وہ لوگ بول رہے تھے, ان کو برا لگا کہ میں نبی ہو کے میں ایسے مذاق ایسی باتیں, ان لوگوں کو لگ رہا کہ تم مذاق اڑا رہے ہو اور تم ایسے کیسے جاہلوں کی جیسی بات کر رہے ہو کہ کہاں ہم مقتول کی بات کرو, تم گاڑی دبا کر دی. اب کسی کو بھی یہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی نا, اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بولیں کہ بس اللہ ہم کو سمجھ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ اللہ آپ کو حکمت اور دانائی دے بھی, کیونکہ جس کو اللہ نے حکمت اس کو خیر کثیر دی, اور اس کو سمجھنے کی توفیق بھی دے کہ ہم صحیح بات کو صحیح طرح سے سمجھ بھی سکے, اور اس کو بولتے نا کہ اس ٹائم پہ ہم کو بولنے کی بھی اتنی صلاحت ہو کہ ہم صحیح وقت پہ صحیح بات کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور سمجھ سکے کہ اللہ کے فیصلے ہیں, اس پہ ہم کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. کبھی بھی بولتے نا کوئی بھی چیز کا مذاق اڑانا, کوئی بھی چیز کو وہ غلط رویے سے بولنا بھی اچھا نہیں ہے. تو یہ ایسا کہ مقتول کا مقدمہ لے کے تم آئے اور میں اس مقدمے کو حل کرنے کی بجائے تمہیں اپنے مذاق کا نشانہ بناؤں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بولا. بنی اسرائیل کے لوگوں کو جب یقین ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جو حکم فرما رہے ہیں یہ ان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلیے ہم گائے تو ذبح کرتے ہیں, مگر ذرا ہمیں یہ بھی بتلا دے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے, کن کمالات کی حامل ہونی چاہیے, مطلب کیسے اس کے کمالات ہونا چاہیے. ابھی انہوں نے کتنی بار کوشچن پوچھا تھا. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے گائے کی نوعیت, مطلب گائے کے بارے میں دریافت کر کے خود خواہ اپنی مقدمے کو پیچیدہ بنا دیا. اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق فوراً کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو مقصد پورا ہو جاتا, لیکن انہوں نے گائے کی نوعیت, اس کی مطلب کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اس کی نوعیت کے بارے میں پا در پا مطلب ایک کے بعد ایک سوال کر کے خود ہی مقدمے کو الجھا دیا. اور پھر کیا چنانچہ ان کا بے جا سوال اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہ آیا. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مقدمے کو پیچیدہ بنا کر انہیں مشکلات میں ڈال دیا. یہ جو کچھ ہوا اس کے پیش پردے بھی دراصل ایک حکمت کار فرما تھی. یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے بھی پیچھے پردے کے پیچھے بھی دراصل ایک حکمت کار فرما تھی. اس بارے میں مختلف مفسرین نے جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہی میں سے ایک آدمی تھا, اس کا ایک ہی بچہ تھا. جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے بچڑے کو لے کر جنگل کی طرف گیا. یہ بچڑا اس کی محنت کی کمائی اور اس کی زندگی بھر کا سرمایہ تھا. یہ جو بچڑا تھا نا وہ اس کی محنت کی کمائی کا تھا اور اس کی زندگی بھر کا سرمایہ تھا. جنگل میں پہنچ کر اس نے بچڑے کو چھوڑ دیا اور کہا, الہی میں نے تیرے بھروسے یہ گائے کے بچڑے کو جنگل کے حوالے کیا ہے, یہاں تک کہ میرا بچہ بڑا ہو جائے اور اس گائے کا مالک بن جائے گا. چنانچہ مطلب دیکھو کتنی اللہ کی حکمت کہ کہاں اس نے گائے کو چھوڑا اور اللہ نے کہاں ان لوگوں کو گائے کاٹنے کا حکم دیا ہے, ذبح کرنے کا, اور وہ کیسے وہ آئے گی. دیکھو اللہ تعالیٰ کی کسی قسم کی ہے. تو جی باجی ہماری ٹائم, جی یہاں ٹائم ہو رہا, تو پھر میں یہ سوچتا ہوں یہ تھوڑا بڑا بھی ہے. جی اب باجی نیکسٹ ٹائم ہم لوگ یہی اسٹوری یہی واقعے سے ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے. ابھی سے کیوں ابھی وہ گائے کہاں چھوڑا تھا نا, وہی گائے ان کو کاٹنے کو ذبح کرنے کو بولا جائے گا. تو یہی ہم لوگ ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ اس کا اسٹارٹنگ. ہاں ٹھیک ہے, تم نے بتا دیا, تو پھر 5 بج جاتے تھے سیمی مجھے. جی آپ دعا لے لیجیے. چلیے درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی